ہاسپٹل کے کوریڈور میں یش بینچ پر سر جھکائے بیٹھا اپنا ضبط آزما رہا تھا۔ اس وقت اپنی یونیفارم کی شرٹ پہنے، سرخ چہرہ، لہو ٹپکاتی آنکھیں تھی اس کی۔ خود کو کوئی ہزاروں مرتبہ لعنت ملامت کرتے وہ پچھتاؤں کی بھٹی میں سلگ رہا تھا۔ یہ اس نے اپنی تاشی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ تو زندگی بھر اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کے خوف، بے بسی اور ڈر کا فائدہ اٹھاتا رہا تھا۔ اس نے تو اس کی حفاظت کرنی تھی، مگر خود ہی اس کی معصومیت کو داغدار کرنے چلا تھا۔ بے شک اس نے خود کو ہر حد پار کرنے سے روک لیا تھا، مگر وہ خود کو اس کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ اب وہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار تھا، اور اس بابا نے کہا تھا کہ اگر وہ عشق کے امتحان میں فیل ہو گیا تو اس کی منزل مر جائے گی۔ بے شک وہ انتہاؤں تک گرا نہیں تھا، مگر اپنے نفس کے ہاتھوں ذلیل ہونے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اسے کسی زہریلے سانپ نے کاٹا تھا جس کی اینٹی ڈوٹ میسر نہیں تھی، اور وہ اس وقت ICU میں اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، اور یشار کی سانسیں بھی اس کے سینے میں الجھی ہوئی تھی۔ رزم علی اس کی اس حالت کو سمجھ سکتا تھا، مگر شمس الجھا ہوا تھا۔ شمس نے قریب جا کر اس کے جھکے کندھے پر ہاتھ رکھا تو یش نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا، اور اسے دیکھتے ہوئے شمس کے تو رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کی نم آنکھوں میں وحشت، خوف، جنون اور دیوانگی کیا کچھ نہیں تھا۔ شمس پھر اس کے قریب بیٹھا تو یشار نے شمس کے کندھے سے سر ٹکا لیا۔ وہ اپنے حواسوں میں بھی نہیں تھا، اور وہ بولا، لالا، وہ میری زندگی ہے، میرے جینے کا مقصد، میری بچپن کی محبت ہے وہ لالا، میرا عشق، میری دیوانگی ہے وہ میری ہر آتی جاتی سانس میں بسی ہے، میں نہیں جی سکتا اس کے بغیر۔ تاشی نہیں تو یش بھی نہیں لالا، میں کیا کروں کہ وہ ٹھیک ہو جائے؟ میں صحیح طرح سے اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکا لالا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسا میرا دل کسی نے کچل دیا ہو۔ لالا، وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ اس سے کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ کڑے ضبط کے باوجود 2 باغی آنسو تھے جو یشار کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گر پڑے تھے، اور اس وقت شمس کو اس کی حالت ایسی لگ رہی تھی جیسے اس کی خود کی 8 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کا درد، تڑپ، تکلیف، اذیت اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا۔ رزم علی نے بھی حیرت سے یشار کے آنسو دیکھے تھے۔ 8 سال میں وہ پہلی مرتبہ اس چٹان کے سینے سے چشمہ پھوٹتے دیکھ رہا تھا۔ رزم نے اسے اس حالت میں دیکھ کر بے حد اذیت محسوس کی تھی۔ یش، مجھے یقین ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، حوصلہ رکھو یار۔ لیکن لالا، اس کی اس حالت کا میں ذمہ دار ہوں۔ میں اس کے قریب گیا اور میں نے بہت برا کیا اس کے ساتھ لالا، میں نے اسے چھوا تھا۔ یشار! اس کی بات سن کر شمس اپنی جگہ سے اچھلا تھا اور غصے سے اسے پکارا اور کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا یشار، اپنے حواسوں میں آؤ، میڈیکل رپورٹ بالکل ٹھیک ہے اس کی، تم نے کچھ نہیں کیا، اور اب کسی کے سامنے یہ بکواس ہرگز مت کرنا۔ شمس غصے سے کھڑا ہوا اور رزم کو باہر آنے کا اشارہ کیا اور اسے کہا، تم مجھے تفصیل بتاؤ گے کہ میں اب اپنے طریقے سے پتہ کراؤں کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ رزم علی اس کے غصے سے ڈر گیا اور اس نے یشار اور تاشی کے بارے میں ساری تفصیل سے شمس کو آگاہ کیا۔ تو وہ بولا، ویسے رزم، بہت افسوس کی بات ہے کہ میرے بھائی کی زندگی میں اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتانے کی ضرورت تک نہیں سمجھی۔ لالا، وہ مجھے یشار نے منع کیا تھا، تمہیں پھر بھی مجھے بتانا چاہیے تھا رزم۔ اس کی حالت دیکھی ہے؟ میرے بھائی کو یا اس کی محبت کو کچھ ہوا نا تو میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا رزم علی۔ تم نے مجھے بتایا ہوتا تو اب تک میں کچھ کر بھی چکا ہوتا۔ اس کی بات سن کر رزم علی چونکا اور بولا، لالا، کیا کریں گے آپ؟ میں کچھ بھی کا مطلب ہے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے میرے بھائی کی محبت اسے دلانے کے لیے دنیا ادھر سے ادھر کرنی پڑے، ہر طریقہ آزمانا پڑے، میں آزماؤں گا، میں کچھ بھی کر گزروں گا رزم علی۔ شمس کی آنکھوں میں جنون سا تھا۔ اتنے میں ہی عابد حسین، کیسر اور نازیہ بیگم بھی ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ نازیہ تو بے تحاشا رو رہی تھی اور عابد بھی پریشان تھے۔ ان لوگوں کو یہی بتایا گیا کہ کچھ دہشت گردوں نے حملہ کیا اور تاشی کو کڈنیپ کیا تھا۔ عابد حسین ڈاکٹر سے بھی تفصیلی گفتگو کر چکے تھے۔ شمس اور رزم علی نے فون اپنے پاور آف کیے ہوئے تھے کیونکہ بار پر منال اور معروف کی کالز بھی آ رہی تھی۔ اس لیے انہیں ایسا کرنا پڑا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ دونوں رو رو کر خود کو ہلکان کر چکی ہوں گی۔ اتنے میں ICU سے ڈاکٹر باہر آئی تھی تو وہ سب ڈاکٹر کی جانب لپکے۔
ڈاکٹر کے چہرے پر ایک مہربان سی مسکراہٹ پیدا ہوئی اور وہ بولی، کانگریٹس میجر رزم علی، پیشنٹ اب بالکل ٹھیک ہے اور یقین کریں کہ معجزانہ طور پر بچ گئی ہیں۔ پورا اسٹاف حیران ہے کیونکہ جو زہر ان کی پوری باڈی میں تھا اس کا اینٹی ڈوٹ ہمارے پاس نہیں تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کس کی دعائیں تھی کہ ان کی باڈی خود ہی سروائیو کر گئی۔ کچھ گھنٹوں تک آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عابد نے سجدہ شکر ادا کیا تھا اور وہ سب بے حد خوش ہوئے تھے۔ یش تو ہنوز بت بنا وہیں بیٹھا رہا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، اپنی تاشی سے دور ہونے کے لیے، اس کے سامنے کبھی نہ آنے کے لیے، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ اور پھر انتظار صبر آزما تھا، مگر وقت گزر ہی گیا جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ تاشی کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور اسے ہوش بھی آ چکا ہے۔ وہ سبھی لوگ روم میں داخل ہوئے تو تاشی نے بوجھل سی نظروں سے سب کو دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ دوسرے ہی دن اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ ٹھیک ہو گئی تھی اور پھر سب اسے واپس لاہور لے آئے تھے۔ عابد حسین کے گھر وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب منال اور مارخ بے حد بے چینی سے اندر داخل ہوئی تھی، اور پھر وہ تینوں بہنیں تھیں اور ان کے آنسو۔ شمس اور رزم علی پہلو بدل رہے تھے جبکہ یشار جانے کدھر غائب تھا۔ رزم ماتھے پر بل لیے ماہی کو گھور رہا تھا کیونکہ تینوں بہنیں ہی اسے پاگل لگیں۔ اس دل ہی دل میں بولا، میں تو صرف ایک کو سمجھا تھا مگر یہ تو تینوں ایک جیسی ہیں۔ اتنی دیر میں رضیہ بیگم اور سمیر اندر داخل ہوئے تھے۔ رضیہ بیگم اندر آتے ہی تاشی سے لپٹ کر زاروں کی طرح رونے لگی اور چٹا چٹ اسے پیار کر رہی تھی۔ شکر ہے میری بچی، میری تو جان لبوں پر آ گئی تھی، تم صحیح سلامت گھر لوٹ آئی۔ ارے بڑا غرق ہو ان مردودوں کا کہ کیسے میری پھول سی بچی مرجھا گئی ہے۔ وہ اسے لیے صوفے پر بیٹھی تو تاشی نے ان کی گود میں سر رکھ کر سکون سے آنکھیں بند کر لی تو وہ بے حد نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، اور شمس نے یہ منظر عجیب نظروں سے دیکھا۔ آج اس کا تاشی کو دیکھنے کا زاویہ نظر ذرا مختلف تھا کیونکہ وہ اسے صرف اور صرف یشار کے حوالے سے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ سب کافی دیر وہاں بیٹھے رہے اور تاشی کی ڈھارس بندھاتے رہے۔ ماما میں تھک گئی ہوں اور اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں، وہ تھکی ہوئی آواز میں بولی تو نازی نے کہا، ہاں بیٹا ضرور، تم ماہی کے ساتھ چلی جاؤ اپنے کمرے میں۔ نو ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاسپٹل میں ہی کیسر نے اسے ماہی کی رخصتی کے بارے میں بتا دیا تھا مگر وہ اب اکیلے رہنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ مارخ گاڑی کے عین کونے میں سمٹی بیٹھی باہر دیکھنے میں یوں مگن تھی جیسے اسے اس سے دلچسپ کوئی بات ہی معلوم نہ ہو۔ کل وہ سو کر اٹھی تھی تو بری طرح جھنجھلائی تھی۔ وہ تو صوفے پر سوئی تھی لیکن صبح اٹھی تو خود کو بیڈ پر پایا۔ شکر ہے کہ وہ خود موجود نہیں تھا۔ وہ تو دن بھر بس زری کا انتظار کرتی رہی کہ کب وہ رات تک واپس آئے اور اسے اس جہنم سے نجات دلائے، مگر رات آ گئی اور تاشی کے آنے کے بجائے جو اطلاع ملی تھی وہ قیامت خیز تھی۔ حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ منال اور اس کو پتہ نہ چلے، مگر پھر بھی منال کچھ سن چکی تھی۔ شمس اور رزم علی انہیں تڑپتے چھوڑ کر خود چلے گئے تھے۔ پوری رات ان دونوں نے انگاروں پر گزاری۔ وہ دونوں فون کرتی رہی ان کو لیکن ان کے فون پاورڈ آف تھے۔ وہ انہیں رلاتے رہے اور پھر آج صبح کچھ تسلی ہوئی تھی جب تاشی کے صحیح سلامت ہونے کی انہیں اطلاع ملی، اور اب تاشی سے پورا دن مل کر گزارنے کے بعد رات کے 9 بجے تھے جب اسے پھر سے اس سڑیل کے ساتھ واپس آنا پڑا۔ اچانک ہی گاڑی ایک جگہ رکی تھی۔ رزم علی ڈرائیونگ سیٹ سے نکل کر چیک کرنے گیا کہ گاڑی کو کیا ہوا، اور سامنے ہی ڈگی کھول کر دیکھنے لگا۔ ہر طرف ویرانہ اندھیرا دیکھ کر ماروخ کو بے حد خوف سا محسوس ہوا۔ رزم علی بھی گاڑی ٹھیک کر کے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ 4 موٹر سائیکلوں پر سے لڑکے اتر کر ان کی جانب لپکے۔ ان میں سے 2 کے ہاتھ میں پسٹل تھے۔ ایک بولا، باہر آؤ جلدی ورنہ بھیجا اڑا دوں گا تمہارا۔ اس کی بات سن کر رزم علی اطمینان سے باہر آیا تو وہ بولا، اپنی آئٹم سے بولا کہ وہ بھی باہر آئے۔ رزم نے مڑ کر ماروخ کو اشارہ کیا تو وہ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب سے کھسک کر نکل کر رزم کے پیچھے اس کی شرٹ ہاتھوں میں دبوچ چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش رزم علی واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کیونکہ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ لڑکا بولا، اب جو کچھ بھی تم لوگوں کے پاس ہے شرافت سے ہمارے حوالے کر دو۔
رزم کو یہ شار کے واقعے سے سبق تھا، اس لیے پبلک پلیس پر اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہا تھا۔ تبھی اس نے اپنی گھڑی، موبائل فون اور والیٹ ان کے حوالے کر دیے۔ ابھی اس سے بھی بول کہ یہ بھی ساری چیزیں ہمیں دے دے۔ اس نے معروف کی جانب اشارہ کیا تو رزم نے غصہ اور اشتعال کنٹرول کرتے ہوئے معروف کو اشارہ کیا۔ وہ ان چاروں کی گندی نظریں معروف پر دیکھ چکا تھا، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کس مصیبت کو اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ معروف نے کامتے ہاتھوں سے خود پر سے ٹاپس، چین اور رنگ اتاری اور موبائل سمیت ساری چیزیں رزم کی جانب بڑھائی۔ رزم علی نے وہ چیزیں لے کر پھر ان لڑکوں کی جانب بڑھا دی تو وہ چیزیں جھپٹ کر خباثت سے بولا، ابے ہیرو، بات دراصل یہ ہے کہ تیری آئٹم پر نا دل آ گیا ہے ہمارا۔ اب یوں کرو کہ چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ اور اسے ہمارے حوالے کر دو۔ ذرا اس گڑیا کو ہاتھ لگا کر تو دیکھیں۔ اور اب کی بار تو اس کی باتیں سن کر رزم علی کا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ معروف کی تو جان نکل گئی تھی جب اسے رزم کی آواز سنائی تھی، اوہ ریئلی، کوشش کر کے دیکھو تو ذرا۔ اس کی بات پر چاروں لڑکے غصے سے اس کی جانب مڑے تھے جن کے پاس اسلحہ تھا۔ انہوں نے گنز رزم علی کی طرف کر کے فائر کرنا چاہا، مگر رزم بجلی کی سی تیزی سے ان دونوں کی کلائیاں توڑ چکا تھا اور اب پسٹل رزم کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ لڑکے تو ہکا بکا یہ کارروائی دیکھتے رہ گئے۔ معروف بھی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ رزم علی اب تیزی سے ان سب کی ہڈیاں توڑ رہا تھا۔ شدید غصے میں وہ یہ بھی بھول گیا کہ ایک نازک سی جان کس صدمے سے اس کا یہ روپ دیکھ رہی ہے۔ خوف اور دہشت سے معروف کا رنگ تو سفید پڑ چکا تھا، مگر رزم علی کے سر پر خون سوار تھا۔ اس نے انہی کی پسٹل سے ان چاروں کی ٹانگوں کا نشانہ لے کر چار فائر کیے تھے۔ معروف نے تو چیخ مار کر اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے تھے۔ خون کی ندی دیکھ کر اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ چاروں بے ہوش ہو چکے تھے۔ رزم علی نے میسج کر کے ان کی اطلاع قریبی پولیس کو دی اور پھر اپنی چیزیں واپس لے کر معروف کی جانب پلٹا اور اسے دیکھ کر حیران ہوا کیونکہ وہ خوف سے بالکل سفید پڑ چکی تھی۔ غصے میں وہ یہ بھول گیا تھا کہ یہ سب اس کے لیے تو نارمل تھا، مگر سامنے کھڑی نازک جان کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ اپنا مزید خوف اور دہشت اس کے دل میں ڈال چکا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھا تو وہ اتنی تیزی سے پیچھے قدم لیتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ اس کی اس حرکت پر وہ حیران ہوا تو معروف نے پیچھے مڑ کر بھاگنا چاہا کیونکہ وہ اس گنڈے کی پہنچ سے دور جانا چاہتی تھی۔ گھر میں سب کو، خاص کر بابا کو بتانا چاہتی تھی کہ انہوں نے اس کی نازک جان کہاں پھنسا دی ہے، مگر رزم نے بھاگ کر اس کے بازو پکڑے جب وہ خوف سے مزید سفید پڑ گئی اور بے تحاشا رو پڑی اور بولی، مجھے جانے دے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے مت مارے، جانے دے مجھے مت مارنا۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سن کر رزم علی کا دماغ جھنجھنا اٹھا اور وہ بولا، معروف کیا تماشا ہے، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ ایک تو اس پاگل لڑکی کی باتیں، اوپر سے آنسو اس کا دماغ گھما چکے تھے، اس لیے وہ غصے سے بولا تو وہ بولی، نہیں مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، آپ مجھے بھی مار ڈالیں گے، چھوڑے مجھے۔ وہ اپنی پوری جان لگا کر مزاحمت کرتی رہی۔ اپنا آپ رزم علی سے چھڑانے میں وہ بہت کوششیں کر رہی تھی۔ رزم علی کو اپنی فاش غلطی کا احساس ہوا تھا، مگر اس وقت اسے سمجھانے کے بجائے وہاں سے گھر لے جانا ضروری تھا۔ اس نے اسے زبردستی گاڑی کی جانب گھسیٹا، مگر اگلے ہی پل وہ کٹی ہوئی ڈال کی طرح ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اس کے بازو میں جھول گئی۔ اس کے بے ہوش ہونے پر رزم علی مزید پریشان ہوا۔ شٹ! پھر اس نے اسے اٹھا کر نرمی سے گاڑی میں لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی چلانا شروع کر دی۔ بار بار وہ نظریں بھر کر اسے دیکھتا رہا جس کا سر ڈھلک کر رزم علی کے کندھے سے لگا ہوا تھا۔ ڈرپوک بیوقوف لڑکی! اسے یہ نظر نہیں آیا کہ وہ صرف اسی کے خاطروں لڑکوں سے الجھا تھا۔ اب شوہر سے بھی کوئی ڈرتا ہے بھلا؟ اس کی ان حرکتوں پر وہ سخت غصے میں تھا۔ این مینشن پہنچ کر رزم علی نے اسے نرمی سے گاڑی سے اٹھا کر بازو میں بھرا اور پاؤں سے کار کا دروازہ بند کیا اور اسے لیے بیڈ روم میں آیا۔ پھر دروازہ بند کر اسے بیڈ پر لٹایا اور خود پہلے فریش ہونے کی نیت سے اس نے اپنی شرٹ اتار لی۔ اتنی دیر میں وہ بھی نیند سے جاگنے لگی تو وہ اس کے قریب گیا اور کہا، معروف اٹھو، کیا تم ٹھیک ہو؟ مگر اس کی آنکھیں کھلی تو ایک مرتبہ پھر وہ خوف سے پھیل گئی کیونکہ اس گنڈے موالی کو شرٹ کے بغیر خود پر جھکے دیکھا تو وہ بوکھلا اٹھی اور پھر اٹھ کر دروازے کی جانب بھاگی۔ اور اب تو رزم کا ضبط بالکل جواب دے چکا تھا۔ وہ مٹھیاں بیچ کر اشتعال اندر دبانے کی کوشش کرنے لگا مگر بے سود رہا۔ غصے سے واپس مڑا اور اسے ایک سیکنڈ میں اپنی جانب کھینچ کر اب وہ اپنی بازو میں اٹھا چکا تھا۔
پھر اس نے اسے لا کر بیڈ پر پٹخا اور اس کے بازو بیڈ سے لگا کر اس پر جھکتا چلا گیا اور بولا کہ تمہاری پرابلم کیا ہے؟ ہاں، میں نے ابھی تک تمہیں کچھ کہا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، تمہارا ڈر ایک ہی مرتبہ میں نکال دیتا ہوں اب۔ اس کی باتیں سمجھ کر وہ بولی، چھوڑے مجھے، سڑک چھاپ گنڈے موالی کہیں کے۔ رزم کی اتنی جرت پر اب تو وہ بھی تنگ آ کر بولی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو اب بھی تھے۔ میں اپنے بابا کو بتاؤں گی کہ آپ ایک بہت بڑے گنڈے اور بدماش قسم کے انسان ہیں، تو وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے مجھے یہاں سے لے کر جانے کے لیے۔ اب چھوڑے مجھے۔ وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی اور اس کی گوہر افشانی پر رزم کا دل کیا کہ زور زور سے ہنسے کہ وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی۔ رزم کو اس کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا، مگر وہ اپنی ہنسی روکے رکھا اور بولا، میری جان، میری بدماشی ابھی دیکھی کہاں ہے تم نے؟ ہاں، کیا خیال ہے، دیکھنی ہے؟ وہ یہ کہہ کر اس کی گردن پر جھکا تھا اور اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے نرم و نازک گردن پر رکھے تھے تو وہ بری طرح مچلی، مگر وہ خود کو سیراب کرتا رہا۔ جانے کیوں مگر یہ چھوٹی سی لڑکی اس کے جذبات جگا چکی تھی۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رزم کی اپنی گردن پر بڑھتی جسارتوں سے خوف زدہ ہو کر وہ اور شدت سے رو پڑی تھی۔ رزم نے نرمی سے اسے چھوڑ دیا کیونکہ یہ احساس ہوتا ہی کہ پہلے ہی اس کے بارے میں کیا کیا سوچ رہی ہے، اب پھر وہ اپنا امیج بری طرح خراب کر رہا تھا اس کی نظر میں۔ وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم کی جانب چلا گیا اور جب باہر آئے تو وہ صوفے پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ بولا، دیکھو، ریلیکس ہو کر بیڈ پر سو جاؤ، میں اسٹڈی روم جا رہا ہوں اور اگر صوفے پر سونے کی کوشش بھی کی نا تو میں واپس آ جاؤں گا اور پھر تمہیں میرے ساتھ میری آغوش میں باقی کی ساری رات سونا پڑے گا ڈارلنگ۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا تو وہ ڈرتے ڈرتے بیڈ پر آئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر دل ہی دل میں اسے کوسا بھی گنڈا کہیں کا۔ جبکہ رزم علی اسٹڈی روم میں آیا اور کوئی 1000ویں مرتبہ اس نے یش کو کال ملائی مگر وہ غائب تھا اور اس کا فون بھی آف تھا۔ پھر لیپ ٹاپ آن کر کے ہیڈ کوارٹرز کو SA کو جہنم واصل کرنے کی ساری ڈیٹیلز بتانے لگا۔ وہ یشار کے تعاقب میں اس قدر پاگل ہو گیا کہ اپنے بارے میں ہی بھول گیا جب فورسز نے پہنچ کر اسے اور اس کے ساتھیوں کو جہنم کی سیر کرا دی تھی۔ شمس بیڈ پر لیپ ٹاپ کھولے ضروری ای میلز چیک کر رہا تھا جب وہ پھولے منہ کے ساتھ روم میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر شمس کو بہت ہنسی آئی، یعنی کہ اب بھی ناراضگی ہے مجھ سے؟ ہاں، ناٹ بیڈ۔ کل رات وہ بھی ضد کرتی رہی کہ اسے بھی ساتھ جانا ہے مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کی لاکھ منت سماجت کے بعد بھی اسے ساتھ لے کر نہیں گیا تھا اور اوپر سے اپنا فون بھی اس نے بند کر دیا۔ اب وہ اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے چیزیں اٹک ادھر ادھر پھینک رہی تھی اور شمس نے دانتوں تلے اپنے لب دبائے ہوئے تھے۔ پھر شمس نے لیپ ٹاپ آف کیا اور اطمینان سے بیڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ تو اور غصے میں آئی اور جھٹکے سے لائٹ آف کرتی سائیڈ لیمپ جلا کر اپنی جگہ پر لیٹ کر سختی سے اس نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب شمس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ تو اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، اس لیے اس کے چوڑے سینے سے آگ لگی تو وہ بولی، یہ کیا بدتمیزی؟ ہاں، وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، غصے میں بولی۔ تو شمس نے کہا، اس سے بدتمیزی نہیں بلکہ اپنی روٹھی بیوی کو منانا بولتے ہیں۔ وہ اس کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ باندھ چکا تھا، منال کے ہاتھ اس کے کندھوں پر تھے۔ وہ بولی، اگر اتنا ہی خیال ہوتا نا تو لے کر جاتے مجھے۔ اس کی بھیگی آواز پر شمس کو بہت ترس آیا مگر وہ اسے اپنی مجبوری نہیں بتانا چاہتا تھا۔ جانے شمس، بتاؤں پھر کتنا خیال ہے، پر منہ سے نہیں، آج تو اپنے عمل سے بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر شمس نے ذرا سا سر اٹھا کر اس کی بیوٹی بون پر لب رکھے تھے۔ اس کے دہکتے لمب سے تو وہ بری طرح مچلی تھی اور بولی، نہیں نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، چھوڑے مجھے۔ اس کے آنسو ٹوٹ کر شمس کے گریبان میں گرے تھے۔ وہ اسے چھوڑ کر فوراً سیدھا ہوا تو منال بھی اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا منال، تم ٹھیک تو ہو نا؟ دیکھیں، میں اپنی ایک بہن کو کھو چکی ہوں اور اگر زری کو بھی کچھ ہو جاتا نا تو میں… وہ روتے ہوئے اس سے آگے بول نہ پائی۔ کچھ نہیں ہوتا اسے، ریلیکس۔ یشار نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کی ہے۔ اس کی بات پر منال کو رونا بھول گیا اور وہ پوچھنے لگی، کیا مطلب، وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ ارے یار، وہ وہاں کسی کام سے گیا تھا۔ اچھا، لیکن وہ ہے کہاں؟ آپ کے ساتھ تو آیا نہیں۔ منال یش کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ اس نے اس کی بہن کی حفاظت کی تو شمس بولا، دراصل وہ کسی کام سے ہی گیا ہے، تم ریلیکس ہو کر سو جاؤ، میں اسے فون کر کے آتا ہوں۔
شمس یہ کہتا وہ روم سے نکلتا چلا گیا۔ اسٹڈی روم میں آیا تو رزم علی لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، یعنی وہ بھی کمرے سے باہر نکالا گیا تھا۔ رزم، کیا پتہ چلا اس مجنوں کا کدھر خوار ہوتا پھر رہا ہے؟ نہیں لالا، ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا، اور اس کا فون بھی آف ہے۔ یار یہ تینوں بہنیں نا پاگل کر کے چھوڑیں گی ہم لوگوں کو۔ شمس نے بھی جھنجھلا کر کہا تو رزم نے ہنسی ضبط کرنے کے لیے سر اپنا مزید لیپ ٹاپ پر جھکا دیا۔ شمس اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر بزی تھا جب دروازے پر ہلکی سی نوک ہوئی۔ یس کم ان۔ شمس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کا وفادار عازم تھا۔ جی سر، آپ نے بلایا مجھے؟ ہاں عازم یار، ایک ضروری کام تھا۔ جی سر بتائیے۔ عازم، مجھے سمیر ملک چاہیے، جو عابد انکل کا بھانجا ہے، اس کی ڈیٹیلز خود نکلوا لو۔ شمس کا لہجہ غیر معمولی سنجیدہ تھا۔ عازم چونکا اور بولا مگر سر۔ عازم، اسے فارم ہاؤس پر اٹھا لاؤ، اور یشار اور رزم کسی اور کو اس بارے میں بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے۔ رائٹ سر، جو حکم آپ کا، کل وہ آپ کو فارم ہاؤس پر ملے گا۔ ٹھیک ہے عازم، جاؤ تم اب۔ عازم جب نکلا تو شمس نے گہری سانس بھری اور سوچا کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے۔ اس نے خود کو تسلی دی اور کہا کہ تمہیں یشار اور تاشی کی زندگی سے نکلنا ہوگا سمیر، ہمیشہ کے لیے۔ تاشی، یہ دیکھو میں تمہارے لیے چاکلیٹ لایا ہوں۔ تاشی، یہ کلر پینسل صرف تمہارے لیے لایا میں۔ تاشی، میری تاشی، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ ہاں تاشی، تم صرف میری ہو اور تمہیں صرف میرے لیے بنایا گیا ہے۔ اب وہ بے حد قریب چلا آیا تھا اور تاشی کو اپنے سینے میں بینچے ہوئے بولا تھا، تاشی، تمہیں صرف میں چھو سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ پھر وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا تو وہ ہڑبڑا کر گہری نیند سے اٹھی تھی۔ گہرے گہرے سانس لیتی جیسے سچ مچ اس کا سانس سینے میں الجھا ہو۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے بھی تھے۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور پورے کمرے میں پاگلوں کی طرح کچھ ڈھونڈا۔ وہ کھڑکی میں بھی گئی مگر وہ خاص احساس محسوس ہی نہ ہوا جو اس کی موجودگی کے وقت ہوا کرتا تھا، اور نہ ہی اس کی خوشبو آس پاس تھی، یعنی وہ یہاں نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ بس خواب ہی تھا۔ ہاسپٹل میں بار بار اس کی نظریں دروازے کی جانب جا کر ناکام اور مایوس پلٹ رہی تھی۔ کیوں؟ وہ اسے اب سمجھ آیا۔ اور پھر کارپیٹ پر بیڈ سے ٹیک لگا کر سر ہاتھوں میں تھام کر وہ تڑپ تڑپ کر رو پڑی تھی۔ یش، میرے یش، پلیز ایک مرتبہ کہیں سے میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دشمن جاں اپنی تاشی کو عشق کی بھٹی میں جھونک کر خود پتہ نہیں کہاں جا چھپا تھا۔ اسے چھو کر اور اس کی روح کو چھو کر اپنا اسیر بنا کر پتہ نہیں اب وہ کہاں غائب تھا۔ وہ تو اس کی ایک قیدی بن ہی گئی تھی جب اس نے اپنے شدت سے بہکتے قدم فوراً روکے تھے اور تڑپ کر اس سے دور ہوا تھا۔ بالکل وہی، ہاں وہی لمحہ تھا جب یش کی محبت اس کی رگوں میں خون بن کر اتر پڑی تھی۔ بے ہوشی میں جانے سے پہلے اس کا دل پھر چکا تھا اور اس کا دل یش کی جانب جھک چکا تھا اور اس کی محبت کے آگے سر تسلیم خم کر چکا تھا۔ اور اب تو اذیت تو یہ تھی کہ پھپھو نے جلد از جلد رخصتی کا بھی کہہ دیا تھا، اور یہ اذیت ہی تو تھی کہ وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، اور ایک احساس جرم تھا جو اس کی روح کو کچوکے لگا رہا تھا۔ یہ جرم اور گناہ ہی تو تھا کہ وہ کسی اور کی نکاح میں ہونے کے باوجود کسی غیر کو پکار رہی تھی۔ اذیتوں کی انتہا پر پہنچ کر وہ اٹھی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اسے آئینے میں تاشی تو کہیں نظر نہیں آئی، بس یش ہی یش اسے خود میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں کو آہستگی سے چھوا تو لبوں سے ہاتھ گردنتا گیا، جیسے ابھی بھی وہ دہکتا ہوا لمس اس کو اپنے اوپر محسوس ہوا تھا۔ اور پھر کندھے سے ذرا شرٹ ہٹا کر اس نے وہ نشان دیکھا اور کہا کہ تم نے صحیح کہا تھا یش، مجھے صرف تم چھو سکتے ہو، تم ہی وہ پہلے اور آخری مرد ہو جو میرے قریب آ سکتے ہو۔ دیکھو، چھو لیا نا تم نے، میرے جسم کو اور میری روح کو بنا دیا نا اپنا عادی۔ دیکھو تو ذرا کسی کے نکاح میں ہونے کے باوجود تمہاری تاشی تمہارے لیے کیسے تڑپ رہی ہے۔ تاشی اب وحشت زدہ سی ہو کر مٹھی میں بال جکڑے ہوئے بیٹھی تھی، اور وہ سوچنے لگی کہ اب
اگر کسی اور نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں خود کو آگ لگا لوں گی. میں مر جاؤں گی یش، کیونکہ میں صرف تمہاری ہوں. دیکھو میرا روم روم تمہیں پکار رہا ہے، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے تمہیں دیکھے بغیر. میرا جسم تمہارا ایڈکٹ ہو چکا ہے. وہ فرش پر دو زانوں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب دروازہ کھلا اور نازیہ بیگم دوڑ کر اندر آئی اور اسے اپنے سینے سے لگایا اور بولی، کیا ہوا میری بچی؟ کیا تم ڈر گئی تھی؟ ہاں زری، کیا ہوا ہے؟ بولو. ماں کے آنے پر وہ بولی، ماما مجھے زری نہیں، تاشی کہے نا پلیز. اس وقت وہ انہیں اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی. نازیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے بیڈ پر لے آئی. اسے بیڈ پر لٹا کر پھر اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی. تاشی تو اپنی ماں سے لپٹ کر پھر سے رو پڑی تھی. تو وہ بولی، تاشی میری جان کیا ہوا میری بچی؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ کسی زخم میں کوئی تکلیف ہے کیا؟ مگر تاشی نے انکار میں سر ہلایا کہ تبھی ان کی نظر اس کے کندھے پر پڑے نشان پر گئی اور وہ صدمے سے بے حال ہوئی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر اسے اپنے سامنے کیا. تاشی یہ نشان کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ ہاں کس نے چھوا تھا تمہیں؟ بولو. نازیہ بیگم نے اسے جھنجھوڑا تو وہ بولی، ماما کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ، میں ٹھیک ہوں بالکل. ایک قیامت تھی جو ٹل گئی آپ کی بیٹی کے سر سے. اس نے سسکتے ہوئے گول مول کا جواب دیا تو نازیہ بیگم کو تسلی ہوئی اور پھر تاشی کو انہوں نے اپنی گود میں پھر سے لٹا لیا اور بولی کہ میرے بچی، تمہیں جس نے بھی تکلیف پہنچائی ہے وہ خود بھی بھگتے گا میری جان. اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ پوچھ رہی تھی کہ اسے کس نے چھوا. تاشی کیا بتاتی کہ ایک غیر نے ان کی بیٹی کو روح تک کو چھو لیا ہے، اور کوئی دوسرا اسے کیا تکلیف دیتا، وہ تو خود سے ہی ہار چکی تھی. اور پھر وہی دل و دماغ کی جنگ سے سخت نڈھال ہوئی وہ، اور تیز بخار میں پھرکتی ہوئی چلی گئی. نازیہ بیگم بھی پریشان ہوئی اور رات گئے تک اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہی. اگلے 2 دن تک اس کی یہی صورتحال رہی. وہ بالکل مرجھا چکی تھی. عابد اور نازیہ بہت پریشان تھے کہ ان کی ہنستی کھیلتی شریر سی گڑیا کو آخر ہوا کیا ہے. آج 3 دن کے بعد وہ رات کے 8 بجے ہلکے سے اندھیرے میں عجیب سے ہولیے میں بڑی ہوئی داڑھی اور بکھرا ہوا سا این مینشن میں داخل ہوا تھا. اسے دیکھتے ہی شمس اس کی جانب لپکا اور اسے سینے سے لگایا. رزم علی بھی اس سے لپٹ گیا. منار اور ماہی نے اسے حیرت سے دیکھا کہ وہ تو ایسا نہیں تھا. یشار، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہاں تم اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہو؟ کہاں گئے تھے تم اور فون کیوں آف تھا؟ شمس نے اسے ڈانٹا اور پوچھا تو وہ بولا، لالا پلیز میں تھکا ہوں، ابھی میں آرام کرنا چاہوں گا. اس کی بات سن کر شمس خاموش ہو گیا اور بولا، اوکے جاؤ اپنے کمرے میں کھانا بھجواتا ہوں. نہیں لالا، مجھے بھوک نہیں ہے، جب ہوگی تو میں کھا لوں گا خود ہی. رزم نے شمس کی جانب اشارہ کیا کہ آپ اسے چھوڑے میں دیکھ لوں گا، اور پھر وہ وہاں سے اپنے کمرے میں آیا اور صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا تو رزم بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوا. تو وہ بولا، نہیں رزم علی، ابھی کوئی سوال مت پوچھنا. کیوں نہیں؟ ہاں پوچھوں گا میں سوال، اور تمہیں جواب بھی دینے پڑیں گے ہر صورت. رزم علی کے لہجے میں سختی تھی. اشار نے اپنے لب کاٹے تو رزم بولا، بتاؤ کہاں تھے تم؟ میں ایبٹ آباد میں تھا. مری میں سرچ کے دوران کچھ یو ایس بی ڈرائیوز ہاتھ لگی تھی، انہی کے ذریعے ایس اے کے ایبٹ آباد والے ٹھکانے کو ٹھکانے لگا کر آ رہا ہوں. اشار نے آنکھیں بند کیے ہوئے صوفے سے سر ٹکائی ہوئی تفصیل بتائی. اچھا، اور مجھے شامل کرنا ضروری نہیں سمجھا تم نے؟ ہاں. رزم علی بہت ناراض ہوا تھا اس کی بات سن کر. پھر وہ بولا، خود سے بھاگنا بند کرو یشار، تمہارا نمبر کیوں آف تھا؟ رزم، فی الحال چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ایس اے کا چیپٹر کلوز ہوا کہ نہیں؟ یشار نے بات گھمانی چاہی تو وہ بولا، ہاں ہو چکا ہے. جتنے بھی ایس اے کے نام سے یہ نیٹ ورک چلا رہے تھے سب ہی کو جہنم رسید کر دیا گیا ہے، مگر کالج کے باہر اب بھی مشکوک افراد دیکھے گئے ہیں. اچھا، اور تمہاری وہ چڑیل میڈم کی کیا صورتحال ہے؟ یشار شاید خود پر سے اس کا دھیان بٹانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک اور سوال پوچھ لیا. تو وہ بولا، یار وہ تو بہت ہی خطرناک، بہت ڈرپوک اور مجھے گنڈا موالی بدماش اور جانے کیا کیا سمجھتی ہے اور کہتی ہے. رزم کے سامنے معروف کا معصوم سا چہرہ گھوما تھا. تو بولا، ہاں تو پرابلم کیا ہے؟ حقیقت بتا دو نا اسے.
یش نے اس کا حل نکالا تو وہ بولا، یار تمہیں پتہ ہے کہ نہیں بتا سکتا، حقیقت جان کر کہیں وہ مزید خوف زدہ نہ ہو جائے، اور پھر ساری ہی حقیقت بتانی پڑے گی کہ کالج اور گھر سے باہر خطرہ ہے اسے، پھر وہ ڈرے گی اور شاید کالج جانے سے بھی انکار کر دے۔ اوہو، یعنی کہ میرے بھائی کی کشتی ابھی بھی بیچ منجھدار میں ہی ہے، یش نے کرب سے کہا۔ تو وہ بولا، ہاں ہاں بالکل، ہم تینوں بھائیوں کی کشتی ہی بیچ منجھدار میں ہے میرے بھائی۔ رزم علی نے ہوا میں بات اڑائی تو وہ بولا، کیا مطلب؟ ہاں، کیا منال بھابھی نے بھی قبول نہیں ہے کیا لالا کو؟ میرا نہیں ہے خیال، کبھی نوال کے کمرے میں ہوتے ہیں وہ، اور کبھی میری طرح سٹڈی میں در بدر۔ رزم نے خود کبھی مذاق اڑایا تو وہ بولا، اچھا اور تم کیوں ہوتے سٹڈی میں؟ ہاں یار کیا بتاؤں، بہت ڈرتی ہے مجھ سے، جب تک میں کمرے میں رہوں صوفے پر اڑی رہتی ہے، نہ ریلیکس ہوتی ہے اور نہ ہی سوتی ہے، اس لیے۔ اس کی باتیں سن کر یش کا دل کیا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے، کیا شاندار قسمت تھی تینوں بھائیوں کی۔ اور پھر یش آنکھیں بند کی ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا جب رزم نے اسے پکارا، یش۔ بولو رزم۔ یش، تاشی کو دیکھاؤ، بہت بیمار ہے وہ۔ اس کی بات سن کر یش ایک جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا، کیونکہ وہ جتنا اس موضوع سے بچنا چاہتا تھا، رزم نے پھر سے اسے جلتے ہوئے کوئلوں پر گھسیٹ لیا تھا۔ بیمار ہے ہاں، لیکن صرف میری وجہ سے، اور میں اپنی شکل اب اسے دکھا کر اسے تکلیف کیسے دے سکتا ہوں؟ یشار نے اپنی لہو ٹپکاتی آنکھیں لیے کہا۔ تو رزم علی بولا، ہاں، اور خود جو اسے دیکھے بغیر پل پل مر رہے ہو، اس کا کیا؟ ہاں، یہ میری سزا ہے رزم علی، جو میں نے اپنے لیے منتخب کی ہے اسے تکلیف پہنچا کر، کہ یوں ہی میں پل پل مروں، تڑپوں، اسی لیے میں لندن واپس جا رہا ہوں۔ یشار، پلیز رزم، جانے دینا مجھے، جب مجھے لگے کہ میری سزا پوری ہو چکی ہے تو میں واپس لوٹ آؤں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کبھی ہوگا۔ میں اپنی ہی نظروں کے سامنے اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ پاؤں گا، کبھی نہیں، اور اس سے پہلے ہی میں مر جاؤں گا۔ اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جانے دو مجھے۔ اور پھر وہ جھٹکے سے اٹھا اور واش روم میں گھس گیا۔ رزم علی نے بے حد اذیت سے اپنے لب بینچے تھے اور باہر نکلتا گیا، مگر اس کا یہ نیا ششہ شمس لالا کو بتانا نہیں بھولا تھا وہ، اور یہ سن کر شمس کے بھی اوسان خطا ہوئے تھے۔ اس نے فوراً کال ملائی اور لان میں چلا آیا۔ اگلی صبح وہ روب سے اپنی شاندار گاڑی سے نکل کر چلتا ہوا ایک فائل ہاتھ میں تھامے فارم ہاؤس میں داخل ہوا۔ ڈارک میرون 3 پیس، قیمتی گھڑی اور سن گلاسز لگائے شہزادوں جیسی آن بان لیے وہ فارم ہاؤس کے سٹور میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی اعظم بھی ہاتھوں میں بڑا سا بیگ تھامے چل رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اشارہ کرنے پر اعظم نے لائٹ جلائی، اور ایک فرد جو کہ بڑی سختی سے رسیوں میں جھگڑا تھا اسے دیکھ کر بری طرح مچلا۔ اعظم نے جلدی سے بھاگ کر شمس کے لیے کرسی رکھی تو وہ اس کے سامنے غرور اور تکبر سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھ گیا۔ شمس کے اشارہ کرنے پر اعظم نے سمیر کے منہ سے ٹیپ اتار دی تو وہ بولا، شمس بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، مجھے یہاں کیوں لائے ہیں اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ اگر ملنا تھا تو مجھے بول دیا ہوتا، میں آفس میں حاضر ہو جاتا، مگر یہ سب کیا تھا؟ شمس کو دیکھ کر سمیر مرعوب سا ہوتا ہوا بولا تو وہ بولا، شمس نے کہا، دراصل سمیر میں تمہیں اپنی طاقت کا چھوٹا سا مظاہرہ دکھانا چاہتا تھا۔ تم مجھے جانتے ہو نا، بلکہ اچھی طرح جانتے ہوگے کہ مجھے بھی اور میری طاقت کو بھی۔ جی شمس بھائی، میں جانتا ہوں، مگر یہ سب مجھے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ سمیر، مقصد چھوٹا سا ہے، ان پیپرز پر تمہارے سائن چاہیے اور بس، اور کچھ نہیں۔ شمس نے یہ کہہ کر ایک فائل اس کے سامنے لہرائی تو بولا، مگر شمس بھائی یہ کیا ہے اور کس چیز کے پیپرز ہیں یہ تمہاری اور زرتاشا کی طلاق کے پیپرز ہیں۔ دراصل میرا بھائی یشار اور زرتاشا آپس میں محبت کرتے ہیں، اس لیے تمہیں ان کے راستے سے ہٹنا ہوگا۔ شمس کی بات سن کر سمیر بے تحاشا چونکا اور کہا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو کوئی بات نہیں سمیر، میرا بھائی جب ایک بیوہ کو سہارا دے گا تو اس کی زیادہ عزت ہو جائے گی خاندان میں۔ تم اس وقت کہاں ہو کسی کے فرشتے بھی نہیں جانتے۔ 150 ایکڑ کی پراپرٹی میں نے تمہیں مار کر کہاں دفنایا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے والی۔ اور یہ جو میرے پیچھے تمہیں میرا آدمی نظر آ رہا ہے نا، میرا ایک اشارہ کرنے پر یہ 1 سیکنڈ نہیں سوچے گا تمہیں اس دنیا سے رخصت کرنے کے لیے۔
اس کے لہجے سے سمیر کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بولا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ شمس بھائی؟ اچھا چلو چھوڑو دھمکی دھمکی کھیلنا، تمہیں ایک آفر دیتا ہوں، ڈیل کر لو میرے ساتھ۔ تاشی کو طلاق دینے کے لیے تم کتنے پیسے لوگے مجھ سے؟ میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تمہاری ساری زندگی سنور جائے گی۔ دولت ہاتھ آئی تو کئی حسینائیں آگے پیچھے گھومے گی تمہارے، آرام و آسائش ہر چیز ملے گی، بس تاشی کو چھوڑنا ہوگا۔ بولو کیا کہتے ہو تم؟ ہاں؟ اب کی بار سمیر خاموش ہو گیا۔ دیکھو سمیر، مجھے پتا ہے کہ تم میرے ہی دوست چیما کے آفس میں کام کرتے ہو اور ساری زندگی دوسروں کے آگے جوتیاں چٹخانے سے بہتر ہے کہ اپنا بزنس سٹارٹ کر لو۔ اگر تم نے بات نہ مانی تو کہیں جاب بھی نہیں کرنے دوں گا اور تم بھکاری بن جاؤ گے، اور اگر میری بات مان لی تو دولت میں تول دوں گا تمہیں۔ تو بتاؤ سائن کرنے کے کتنے لوگے تم؟ 50 لاکھ؟ 50 لاکھ کا سن کر سمیر کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئی۔ شمس بولا، اچھا چلو 60 لاکھ۔ سمیر کی تو بولتی بند ہو گئی۔ 70 بھی نہیں؟ مان جاؤ یار، اور ویسے بھی وہ ایک رات میرے بھائی کے ساتھ گزار چکی ہے، تمہارے کسی کام کی نہیں۔ شمس نے اس کو ڈیل کی جانب جھوکے دیکھا تو اسے کمزور کرنے کے لیے ایک اور پتا پھینکا، تو وہ بولا، نہیں شمس بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی میڈیکل رپورٹ۔ ابے یار 10-20 لاکھ پھینک کر کوئی بھی رپورٹس بنائی جا سکتی ہے ڈیئر، تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا؟ شمس کی بات سن کر سمیر کے تو اوسان خطا ہوئے۔ دیکھو سمیر، 1 کروڑ فائنل کرو۔ سمیر کے تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب تھا، بس ایک جھجک سی تھی جو باقی تھی، اس لیے وہ جھجکتے ہوئے بولا، لیکن بھائی امی ان کی کوئی پرابلم نہیں سمیر، تم اسی بات کو جواز بنا کر طلاق کے پیپر بھجوا دینا کہ تم ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے جو ایک رات باہر گزار کر آئی ہو۔ ٹھیک ہے سمیر بھائی۔ سمیر نے ٹھیک ہے شمس بھائی، سمیر نے آہستہ سے کہا تو، اور شمس کے اشارے پر اعظم نے اسے کھول دیا اور ہاتھ میں پکڑا بھاری بیگ اسے کھول کر دکھایا جو کڑکڑاتے نوٹوں کی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا، اور پیسے دیکھ کر سمیر کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ شمس نے فائل اسے تھمائی تو اس نے بلا جھجک سائن کر دیے۔ بھلا ایسا موقع زندگی بار بار تھوڑی دیتی ہے۔ دیکھو سمیر، یہ بیگ میں 70 لاکھ ہیں، باقی یہ شار اور زرتاشا کی شادی کے بعد تمہیں ملیں گے، اور یہ سٹیمپ پیپر ہے جس پر لکھا ہے تم نے کہ میں تمہیں 30 لاکھ دینے کا پابند ہوں۔ اس پر میرے سائن بھی ہیں اور یہ میں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے کیا ہے۔ اور ایک اور بات اپنے دماغ میں رکھو کہ اس بند کمرے کے بعد بھول کر بھی کسی کو باہر بتانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے مگر یہ بات کبھی ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ دوسرا، تم نے اپنی مرضی سے باقاعدہ میں ہوش و حواس سے ان پیپر پر سائن کیا ہے اور مجھ سے غداری کی تو پھر تمہاری لاش بھی پہچانی نہیں جائے گی۔ جب تک تاشی عدت میں رہے گی تم نے منظر عام سے غائب رہنا ہے، اور جب شادی ہوگی تو آ جانا۔ شمس بھائی آپ بھروسہ رکھیں، میں نے اپنی مرضی سے یہ ڈیل قبول کی ہے اور اپنی مرضی سے سائن کیے ہیں، اب میں ایسا کوئی بھی بیوقوفی والا کام نہیں کروں گا۔ عابد انکل کو میں جانتا ہوں، وہ زیادہ دیر اپنی بہن سے ناراض نہیں رہ پائیں گے، تو تم اپنی ممی کی فکر سے بھی آزاد ہو جاؤ اور جا کر ابھی یہ پیپر عابد حسین کے گھر پہنچا دو۔ یاد رکھنا سمیر کہ تمہارے ایک ایک قدم پر میری نظر ہوگی۔ شمس نے یہ کہہ کر اشارہ کیا تو 2 آدمی اندر آئے اور سمیر کو لیے باہر نکل گئے۔ سمیر آنکھوں میں دولت کے حصول کی چمک لیے بیگ اٹھائے وہاں سے نکل گیا۔ پھر اعظم بولا، سر آپ نے جو کیا وہ ٹھیک تھا؟ اعظم، مجھے میرے بھائی کی محبت کے آگے کچھ ٹھیک یا غلط نہیں لگا، لیکن شمس صاحب اگر یشار کو پتہ چلا تو؟ اسے پتہ چلنا بھی نہیں چاہیے، اس بات کا تم خیال رکھو گے اعظم۔ یہ کہہ کر شمس کھڑا ہوا اور پھر اپنی سن گلاسز لگائی اور اطمینان سے باہر کی جانب چل پڑا۔ دوسری جانب ایک قیامت سی تھی جو عابد حسین کے گھر پر ٹوٹی تھی۔ رضیہ بیگم روتی چلاتی معافیا مانگتی اپنے بیٹے کو کوستی طلاق کے پیپر ساتھ لائی تھی۔ عابد حسین کے کندھے بھی جھک چکے تھے، کیسر بھی پریشان تھے اور نازیہ بیگم کا رو رو کا برا حال تھا۔ ہیرا نے انہیں تسلی دے رہی تھی۔ اوپر اپنے کمرے میں تاشی خالی خالی نظروں سے اپنے سامنے رکھے اس آزادی کے پروانے کو دیکھ رہی تھی جو اسے اذیت کی بھٹی میں سے نکال لایا تھا۔ اب وہ اس دوہری اذیت سے بچ چکی تھی۔ اس نے سکون سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لی، اور ایک خوبصورت براؤن آنکھوں والا چہرہ جھٹ سے اس کے آنکھوں کے پردوں پر لہرایا۔ اب وہ سکون سے اسے سوچ سکتی تھی۔
کسی بھی گلٹ کے بغیر۔ یہ احساس ہی اس کے لیے سکون بخش تھا۔ یشار اپنا سفری بیگ پیک کیے نیچے اترا تھا۔ شمس آج لنچ ٹائم آفس سے سیدھا گھر آیا ہوا تھا اور سبھی لنچ کر رہے تھے۔ یشار انہیں گڈ بائی کہنے ان کی جانب بڑھا تھا جب منال کے فون کی بیل بجی۔ اس نے فون اٹینڈ کیا تو شمس نے کن اکھیوں سے اس کے دیکھا۔ فون سنتے سنتے اس کے تاثرات صدمے سے دوچار ہوئے تھے۔ سامنے سے ہیرا نے اسے ایک بہت بری خبر سنائی تھی۔ کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ منال چلائی تھی تو سبھی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ بولی، چچی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماہی بھی منال کی جانب لپکی تو فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ کیا ہوا اپی؟ کچھ بولے تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ ماہی، زری، کیا ہوا زری آپی کو؟ آپ بولیں کچھ بھی۔ ماہی بھی اب گھبرا چکی تھی۔ زری کے نام پر یشار بھی بے تحاشا چونک اٹھا تھا اور اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ وہ سمیر نے زری کو طلاق دے دی ہے۔ کیا؟ ماہی بھی زور سے چلائی اور ان دونوں کا میلو ڈرامہ رونے والا ڈرامہ سٹارٹ ہو چکا تھا، جبکہ رزم کا دل کیا کہ وہ بھنگڑے ڈالے۔ یہ بات سن کر یش کے دل میں بھی ٹھنڈ سی پڑی تھی۔ تڑپتے سلگتے دہکتے دل پر جیسے کسی نے ٹھنڈے ٹھار پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ شمس منال کی جانب بڑھا اور اسے تسلی دینے لگا اور کہا، ماہی تیاری کرو، ہمیں بابا کی طرف چلنا ہے ابھی۔ منال ماہی کے ہمراہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی اور یشار جن قدموں سے اتر کر نیچے آیا تھا انہی قدموں سے واپس اوپر چلا گیا تو شمس نے اس کی پشت کو دیکھ کر گہرا مسکرایا اور دل میں کہا، ابے مجنوں کی اولاد۔ اور پھر جاتی ہوئی منال کو دیکھ کر دل میں کہا، نہیں مجنوں کا بھائی، اور منال کے پیچھے کمرے میں چلا آیا۔ وہ کمرے میں روتی بسورتی اپنا ضروری سامان ہینڈ بیگ میں ٹھونس رہی تھی جب کمر پر دہکتی نظروں کی تپش اور گرم سانسیں پیچھے کے گہرے گلے پر محسوس ہوئی۔ ماہی گھبرا کر پلٹی تھی مگر اس وقت وہ اس خپتی سے الجھنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ بیگم کہاں چلی تم؟ ہاں، اپنے مجازی خدا سے پوچھا تک نہیں کہ جاؤں کہ نہیں؟ اپنی بہن کی ڈائیورس کا اتنا ہی غم ہے، کبھی خود کے گھر پر بھی توجہ دے دو، بیچارے شوہر کو تو توجہ دی نہیں تم نے۔ رزم علی جان بوجھ کر تاک کر اس پر طنز کرتا اسے اچھا خاصا تبا چکا تھا۔ چلو تمہیں اپنے شوہر کا خیال نہ صحیح، پر مجھے تو ہے۔ میں تمہاری منہ دکھائی کا گفٹ لایا تھا، آخر تم بھی تو انتظار کر رہی ہو نا میری طرف سے اس گفٹ کا۔ وہ جا رہی تھی اور رزم علی کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ جب تک وہ گھر ہوتا اسے وہ چاہیے تھی ہر حال میں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اس نے یہ تسلیم کیا کہ اسے اس پاگل لڑکی سے شدید قسم کی محبت ہو چکی ہے اور اس کی عادت بھی۔ قریب آنے کے بہانے پر جان بوجھ کر پٹا رہا تھا اس سے۔ وہ بھی غصے میں پلٹی اور کہا، اب میں اتنی بھی گری پڑی نہیں کہ آپ جیسوں کے گفٹ پر بیٹھی رہوں۔ اوہ ریئلی؟ ویسے رونگ، گرتی پڑتی تو تم ہو، کئی مرتبہ مجھ معصوم پر تم گر چکی ہو۔ اچھا اپنا گفٹ تو دیکھ لو۔ رز نے یہ کہہ کر پینٹ کی پاکٹ سے خوبصورت سا گفٹ نکالا جس کی چین کے ساتھ بہت چھوٹا سا ڈائمنڈ جڑا ہوا سولجر بنا ہوا تھا۔ وہ اس عجیب سے ڈیزائن کو دیکھ کر حیران ہوئی تو رزم علی نے کہا، کیا میں تمہیں پہنا دوں؟ اس نے کہا، نو۔ رزم کو اس کے جواب پر شدید قسم کی تپ چڑھی اور کہا، ٹھیک ہے ڈارلنگ، اب اچھا یہی ہوگا کہ قریب چلی آؤ اور شرافت سے میرے ہاتھ سے یہ پہن لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ نو نیور۔ یہ کہہ کر ماہی نے کہا اپنا بیگ اٹھایا اور کہا کہ میں جا رہی ہوں اور آپ یہ شوق کسی اور سے جا کر پورے کریں۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی جبھی وہ ایک پل اور ایک ہی جھٹکے میں اسے صوفے پر گرا چکا تھا۔ ایک گھٹنا صوفے پر رکھے اور اس پر وہ جھکا ہوا تھا اور بولا، کیوں ڈیئر وائفی؟ پیار کی زبان تو تمہیں سمجھ میں آتی نہیں۔ تمہیں شاید مزہ آتا ہے مجھے ضد دلا کر، پر یقین کر کے مجھے اس سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے تمہیں تنگ کر کے اور تمہارے دیے گئے چیلنجز پورے کر کے۔ آپ ہٹیے پیچھے جنگلی انسان، ورنہ کیا؟ ہاں، وہ یہ پوچھتا ہو پر جھکتا ہو سے وہ بریسلٹ پہنا چکا تھا۔ اس کی انگلی کا لمس اب اپنی پیٹھ کے گلے پر محسوس ہو رہا تھا۔ ماہی کو وہ بوکھلائی اور اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تو وہ بولا، کیا ہوا ڈارلنگ؟ ہاں دیکھیے، چھوڑیں مجھے۔ چھوڑوں گا تو نہیں، اور ہاں مجھے یاد آیا کہ تم کیا کہہ رہی تھی۔ ہاں اپنے شوق کسی اور سے پورے کروں؟ کیوں بھلا؟ میری بیوی تو تم ہو، تو شوق بھی تمہارے ساتھ ہی پورے کروں گا اور اپنے ارمان بھی۔ یہ کہہ کر وہ اس پر جھکا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومنے لگا۔
وہ لرزتی کانپتی اپنے چہرے پر اس کی دہکتی جسارتیں برداشت کر رہی تھی۔ رخ، جذبات سے بوجھل اور گھمبیر آواز میں رزم علی نے اسے پکارا اور کہا، مت جاؤ رخ، پلیز۔ وہ بھی اب رو دھونے کو تھی اور بولی، پلیز مجھے جانے دیجیے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر جاؤ، مجھ سے دور جانے کی سزا بھگت کر جاؤ۔ کیا مطلب؟ وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا، اس لیے اس کے نرم و نازک گداز لبوں کو اپنی سانسوں میں بری طرح اس نے الجھا لیا تھا۔ ماہی نے مزاحمت کرنے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی تو اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر صوفے کی پشت سے لگا چکا تھا۔ وہ مچلتی رہی اور اس کی سانس بند ہوئی، پر اس ظالم کو رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل خود کو سیراب کر رہا تھا اور وہ اس کی شدتیں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے آنسو روانی سے بہے تو رزم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ گہری سانس لیتی ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ رزم نے اسے ایک بھرپور نظر دیکھا اور کہا، میری ایک بات کان کھول کر سن لو میری جان، اب وہاں سے واپس آؤ تو اپنے ذہن کو مجھے اور اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے ریڈی کر کے آنا، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور جتنا دل چاہے تمہارے قریب آ سکتا ہوں، اور اب میں اس رشتے کی نئی شروعات بھی چاہتا ہوں۔ سو اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لو کہ واپسی پر مجھے کوئی مزاحمت اور کوئی بہانہ، کوئی احتجاج نہیں چاہیے، اچھی طرح سمجھ لو یہ بات۔ رزم کو اس سے شکایت ہوئی تھی، اسے رزم کی آنکھوں میں کیوں اپنے لیے عشق اور دیوانگی نظر نہیں آتی تھی اور کیوں وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اسے کیا سمجھتی تھی یہ جانے بغیر کہ وہ پہلی لڑکی ہے جسے رزم علی نے چھوا ہے، یا جسے چھونے کی شدید خواہش ہے رزم علی کو، اور اب تو اس کے قریب آنا چاہتا تھا، بہت قریب، مگر وہ نہ سمجھ تھی اور نہ سمجھنا چاہتی تھی۔ رزم علی غصے میں باہر نکل گیا، یہ جانے بغیر کہ ماہی میڈم کا اگلا فیصلہ اس کی زندگی میں بھونچال لانے والا ہے۔ منال اور اپنی اور نوال کی تیاری کر رہی تھی۔ شمس نوال کو گود میں اپنے لیے بیڈ پر بیٹھا تھا اور وہ پاپا پاپا کہہ کر شمس کے کان کھا رہی تھی۔ شمس بھی کافی تحمل سے اس کے جواب دے رہا تھا کہ اچانک وہ بولی، پاپا، بھائی کب آئے گا؟ اس کی بات سن کر منال کا دل کیا کہ ڈوب مرے۔ ارے میرے بچہ، یہ بات تو اپنی ماما سے پوچھو کہ وہ کب آپ کے پاپا کو اپنے قابل سمجھیں گی۔ شمس نے نوال کی توجہ منال کی طرف کی کہ وہ یہ سوال اس سے پوچھے، تو نوال نے منال سے پوچھا، ماما بھائی کب آئے گا؟ اور اس کی ماما کا چہرہ یہ بات سن کر سرخ ٹماٹر ہوا تھا۔ نوال بیبی، آپ کی ڈول کدھر ہے؟ اسے بھی تو لے کر جانا ہے نا، چلی جائیے لے کر آئیے اسے۔ منال نے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی تو وہ سچ مچ اپنی ڈول لینے کے لیے اپنے کمرے سے بھاگ نکلی۔ شمس آہستگی سے پھر منال کے قریب آیا اور اس کے گرد بازو حائل کر کے اس کے کندھے پر منہ رکھا تو منال کی سانس اٹکنے لگی۔ تو پھر کیا خیال ہے مسز شمس، بیٹی کی فرمائش کب پوری کرنی ہے آپ نے؟ وہ ہمیں دیر ہو رہی ہے، پلیز چھوڑیے۔ اس نے اپنا آپ چھڑاتے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی تو وہ بولا، او کم آن جانے شمس، مجھے نوال سمجھ کر بات مت پلٹو، مجھے میری بات کا جواب دو۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا۔ وہ ہلکے سے کانپ رہی تھی اور ذری اسے اپنی بہن کی پریشانی بھی الگ سے تھی۔ شمس گہرا سا مسکرایا اور بولا، تو پھر ٹھیک ہے میری جان، جب واپس آؤ گی تو میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا، اوکے؟ پھر اس کے کندھے پر اپنے لب رکھ کر وہ پیچھے ہٹتا ہوا چلا گیا۔ اس وقت وہ سبھی لوگ عابد حسین کے گھر بیٹھے تھے، عابد کے کمرے میں، اور ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ ماہی، ہیرا اور منال روئے جا رہی تھی اور نازیہ بیگم اب عابد کی فکر میں تھی۔ کیسر بھی ایک جانب خاموش بیٹھا تھا۔ ماہی بیٹے، تم تاشی کے پاس جاؤ، اس سے تمہاری ضرورت ہوگی۔ شمس کے کہنے پر اٹھ کر چلی گئی۔ پھر شمس اٹھ کر عابد حسین کے پاس آیا اور ان کا ضعیف اور لاغر سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور کہا کہ میں جانتا ہوں بابا کہ یہ کام بہت بڑا ہے، میرے پاس تسلی کے الفاظ بھی نہیں ہیں، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور اس گھر پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ زرتاشا مجھے بہت عزیز ہے اور اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، اس لیے یہ بات دل سے کر رہا ہوں۔ جانتا ہوں کہ یہ صحیح وقت نہیں، مگر یہ زرتاشا کے مستقبل اور اس کی خوشیوں کا سوال ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تاشی کی شادی یشار خان سے کی جائے۔ سب لوگوں نے حیرت سے شمس کو دیکھا، مگر وہ بولتا چلا گیا اور کہا کہ یشار انٹیلیجنس آفیسر ہے اور قوم کا بہادر سپاہی ہے۔ وہ دہشت گردوں کا پیچھا کرتا مری گیا اور وہاں تاشی مصیبت میں پھنس گئی
اس کا نام حقیقت جانے بغیر یشار کے ساتھ لیا جا رہا ہے، لہٰذا یشار ہی اسے اپنا نام دے گا اور اسے اپنی عزت بنائے گا۔ اور نیک کام میں ویسے بھی دیر نہیں ہونے چاہیے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ عدت ختم ہونے کے فوراً بعد زرتاشا اور یشار کی شادی کر دی جائے۔ اس گھر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب آپ بڑے ہیں، آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ عابد حسین کی آنکھیں تو تشکر کے احساس سے نم ہوئی تھی۔ انہوں نے شمس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور ہیرا بھی بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ اس نے آ کر شمس کا ماتھا چوما تھا۔ بولیں بابا، آخری فیصلہ آپ کا ہی ہوگا۔ شمس نے ایک بار پھر عابد حسین سے کہا تو وہ بولے، جیسے میرے بیٹے نے فیصلہ کیا مجھے منظور ہے، مگر منال کو کہو کہ ایک مرتبہ زری سے پوچھ لے، جو اس کا فیصلہ وہی اس کے بابا کا فیصلہ۔ منال بھی اب روتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ سب کے کندھوں سے پہاڑ جتنا بوجھ سرک گیا تھا اور سبھی نے بخوشی اپنی رضامندی دے دی تھی اس فیصلے کے لیے۔ ماہی جب کمرے میں داخل ہوئی تو تاشی نوال کے ساتھ کھیل میں مصروف تھی۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا اور اس کا حلیہ بھی عجیب سا تھا۔ وہ بالکل مرجھائی ہوئی سی تھی مگر چہرے پر سکون تھا۔ ماہی کو تو حیرت ہوئی اور اسے سامنے دیکھ کر تاشی اس کی جانب لپکی اور اس کے گلے لگ گئی، جبکہ اس کے شریر سے دل نے سرگوشی کی کہ چاہت دیس سے آنے والے یہ تو بتا صنم کیسے ہیں۔ تاشی نے اپنے بدتمیز دل کی شرارت پر دان تلے لب دبا کر اپنی ہنسی روکی تو ماہی بولی، کیا ہو رہا ہے زری؟ ہاں اونلی تاشی، پلیز ماہی کال می تاشی۔ اس کی بات سن کر ماہی کو ایک مرتبہ پھر جھٹکا لگا تھا۔ اس نے اسے غور سے دیکھا کہ کہیں اس صدمے سے اس کا ذہنی توازن تو نہیں بگڑ گیا۔ تاشی تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور وہ ڈائیورس؟ ماہی I'm completely all right، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے کیا ہونا ہے؟ اور رہی بات ڈائیورس کی تو جو قسمت کو منظور تھا وہ ہوا، اس میں یا تم کیا کر سکتی ہوں؟ وہ مطمئن سی تھی اور پھر یہ کہہ کر وہ نوال میں بزی ہو گئی تو ماہی نے سکون کا سانس لیا اور اب وہ دونوں ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ دوسری جانب رزم علی جب یشار کے روم میں داخل ہوا تو وہ کھڑکی پر کھڑا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ تم گئے نہیں، تم تو جا رہے تھے نا؟ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر رزم نے یشار کو چھیڑا تو وہ بولا، کچھ پتہ چلا کہ ڈائیورس کیوں دی اس نے تاشی کو؟ یشار نے اس کا چھیڑنا نظر انداز کر کے اسے سوال کیا۔ یار اس نے اسی بات کو جواز بنا کر تاشی ایک رات باہر کہاں گزار کر آئی ہے، اس نے اسے ڈائیورس دے دی ہے۔ رزم علی نے یہ کہتے ہوئے نظریں چرائی تھی تو یشار کے غصے سے رگیں تن گئی۔ واٹ ربش! 4-5 دن بعد اسے اچانک یہ بات کیسے یاد آ گئی اور اس نے ڈائیورس دے دی؟ رزم علی تمہیں کیا یہ سب نارمل لگ رہا ہے؟ ہاں ابے یش اب چھوڑو نا یار ان چیزوں کو، کیوں کیسے کس طرح کی بکواس سے نکل کر انجوائے بھی کر لینا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ شمس لالا تمہارا اور تاشی کا رشتہ طے کر کے ہی لوٹیں گے، سو کوئی بھی چیز سر پر سوار کرنے کے بجائے بس ان پلوں کو انجوائے کرو۔ رزم علی کی آخری بات پر یشار کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی اور واقعی وہ تو اب اس بات میں کھو چکا تھا کہ تاشی ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے والی ہے۔ پھر رزم علی نے سر جھٹکا کہ اب اسے وہ کیا بتاتا، اسے تو خود ایک عجیب سا کھٹکا لگا ہوا تھا اور پھر وہ شمس لالا کی پر اسرار مسکراہٹ بھی نوٹ کر چکا تھا۔ بھلا ان سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہاں چھپ سکتی تھی، اس لیے کسی بھی بات کا اثر یشار کے مستقبل پر نہ پڑے، اس لیے انہوں نے اس بات کی تہ تک جانے کا فیصلہ کیا تھا بغیر کسی کو بتائے ہوئے۔ بابا آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیا کیا ارمان تھے میرے شادی کو لے کر، سبھی خاک میں مل گئی۔ اگر آپ کی سگی بیٹی ہوتی میں تو کیا یوں کرتے میرے ساتھ؟ ماہی لگاتار آنسو بہاتی عابد حسین کو ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی۔ عابد حسین تو اس کی آخری بات پر تڑپ سے گئے اور پھر اس کے حق میں انہوں نے فیصلہ دے دیا تو وہ روتے ہوئے فاتحانہ سی مسکان چہرے پر سجائے بابا کے کمرے سے نکلی۔ اسے خپتی بھی وہ کہتی تھی اور اس سے الجھ بھی رہی تھی۔ منال اور نوال واپس چلے گئے تھے جبکہ عابد نے شمس کو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وہ مارخ اور زرتاشا کی اکٹھی اور دھوم دھام سے شادی کریں گے، لہٰذا مارخ اب این مینشن نہیں جائے گی بلکہ یہیں تاشی کے پاس رہے گی۔ شمس بھلا کیا کہہ سکتا تھا، اس لیے چپ چاپ واپس چلا آیا، جبکہ یہ سن کر این مینشن پورا کا پورا ہل گیا تھا۔ جب وہ واپس آئے اور لاؤنج میں داخل ہوئے تو رزم علی کی آنکھیں کسی کی متلاشی تھی مگر اسے وہاں نہ پا کر اس کا دماغ کھول اٹھا تھا۔ اس نے منال سے پوچھ لیا،
بھابھی معروف کہاں ہے؟ اور پھر منال نے مسکرا کر جو اسے بتایا اس سے این منشیر کی دیواریں اس کے سر پر آ گری تھی. اسے شکایتی نظروں سے شمس کو دیکھا تو شمس نے بھی کندھے اچکا دیے کہ وہ اس معاملے میں بے بس تھا. رزم علی غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا اور یشار سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور صوفے پر بیٹھ کر نوال کو گود میں لے کر پاؤں جھلانے لگا، جس کا مطلب تھا کہ وہ بے چینی سے کچھ سننے کا منتظر تھا. منال اپنے کمرے میں گئی تو شمس اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا، کیوں برخردار، کوئی کام تھا کیا تمہیں؟ اوہ کم آن لیلا، اب آپ بھی مجھے چھیڑیں گے، کچھ بتائیں گے کہ میں جاؤں لندن؟ وہ پھر دھمکی دیتے ہوئے بولا تو وہ شمس نے کہا، ہاں تو جاؤ، میں جو تمہاری اور تاشی کی شادی طے کر کے آیا ہوں نا، وہ اسے پوسٹ پون کر دوں گا. پھر اپنے مطلب کی بات سن کر وہ روح تک پرسکون ہوتا گہرا سا مسکرایا اور اٹھ کر شمس سے لپٹ گیا. دوسری جانب کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتا رزم علی اپنی کنپٹیوں کو سہلاتا اپنے اندر اٹھتے غصے کو دبانے کی کوششیں کر رہا تھا، مگر تڑپ تھی کہ وقت گزرتے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی. پھر اس نے کچھ سوچا اور یشار کے کمرے میں کی طرف چلا آیا. وہ اس وقت جاگ رہا تھا اور اپنے لیپ ٹاپ میں بزی تھا. رزم علی کو مخصوص حلیے میں اتنی رات کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر اس نے سر اٹھایا اور کہا، خیریت؟ ویسے تو تم مجھے مجنوں کہتے ہو، خود کی حالت دیکھی ہے؟ مجھے چھوڑو، تم اپنی بتاؤ یشار. جانا ہے عابد ہاؤس؟ کیونکہ میں تو جا رہا ہوں، کچھ حساب نکلتا ہے میرا اس چڑیل کی طرف جو بے باک کرنا ہے، کیونکہ میری نیندیں حرام کر کے وہ خود وہاں چین سے کیوں بیٹھی ہے. یشار نے کچھ سوچا اور پھر کہا، ہاں ٹھیک ہے، چلو دیکھتے ہیں آج ان دونوں کو. اور پھر اٹھ کر اس نے بھی وہی حلیہ اپنایا اور دونوں این مینشن سے باہر نکل پڑے. وہ اس وقت اسٹڈی ٹیبل پر اپنی بکس اور نوٹ بکس میں منہ دیے بیٹھی تھی جب رزم علی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر بہت خاموشی سے اندر داخل ہوا اور سوچا کہ میری نیندیں حرام کر کے خود کتنے سکون میں ہے میڈم، پر کب تک؟ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور کہا، آئی لائک یور اسپرٹ میڈم. وہ یہ بولا تو وہ ڈر کر اچھلی اور خوف سے چلانے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی پل رزم علی اس کے منہ پر ہاتھ رکھے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر پکڑے اسے خاموش کروا چکا تھا. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اس جن سے جان چھڑا کر یہاں کتنے دن سکون میں رہے گی. وہ تو پیچھے ہی چلا آئے گا. رزم علی بولا کہ اب اگر تمہاری آواز نکلی تو میں کیسے خاموش کرواتا ہوں، جانتی ہو نا. یہ کہہ کر اس نے آہستگی سے چھوڑا تو وہ کانپتی ہوئی دروازے کی جانب بھاگی اور منہ کھول کر بابا پکارنے والی ہی تھی جب رزم نے پیچھے سے ایک ہاتھ اس کے منہ پر اور دوسرے ہاتھ سے اس کے پیٹ کو پکڑ کر دبوچا. اب اسے بھی شدید غصہ آ چکا تھا. وہ تو اسے دیکھنے اور باتیں کرنے آیا تھا، مگر وہ تو مچھلی کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسلی جا رہی تھی جس سے رزم علی کا میٹر شارٹ ہوا تھا. پھر اسے یوں ہی لا کر ہاتھ گھما کر سیدھا کیا اور بیڈ پر پٹخا اور خود بھی اس کے اوپر جھکتا چلا گیا. ایک ہاتھ منہ پر رکھا تو وہ پھر مچلنے لگی تو وہ بولا، کیوں کرتی ہو ایسا؟ ہاں کیوں دلاتی ہو مجھے غصہ؟ اور میں نے تو تمہیں کچھ کہا تھا نا کہ بولنا مت. وہ غصے سے ہوا بولا تو ماہی کی نازک جان ہوا ہوئی. اس نے منہ سے ہاتھ ہٹایا جیسے جانتا ہو کہ اب وہ اس سچویشن میں چلانے کی بیوقوفی ہرگز نہیں کرے گی. اور واقعی اس نے پھر یہ غلطی نہیں کی اور بولی، آئی ایم سوری، اب نہیں چلاؤں گی، پلیز مجھے چھوڑیے. نہیں، میں نے تمہیں کیا کہہ کر بھیجا تھا کہ جلدی واپس آنا اور ہمیں اس رشتے کی نئی شروعات کرنی ہے. تو ہاؤ ڈیئر یو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور مجھ سے دور رہنے کا سوچا بھی کیسے تم نے؟ یہ کہہ کر اس کی گردن پر جھکا تھا. وہ سادی سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھی اور کھلے بال، خوشبو میں بسا نازک سا وجود. رزم علی اس کے اتنے زیادہ قریب آنے پر اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا. مجھے نہیں آنا آپ کے پاس، چھوڑیں مجھے. اس کی جسارتوں سے وہ سختی سے آنکھیں بند کرتی بولی تھی، کیوں میری جان، کیوں نہیں آنا میرے پاس؟ جانتا ہوں کہ میری شدتیں برداشت نہیں کر پاتی ہو تم، مگر ایک بار میرے قریب تو آؤ، مجھے سمجھو میری جان، تمہارا سارا ڈر ختم ہو جائے گا. وہ اس کے بالوں میں منہ دیے بولا تو ماہی کی اس کے وزن سے اور اپنے سینے میں محسوس ہوتی اس کی دھڑکن سے جان نکلنے کو تھی. چھوڑیں مجھے، نہیں آنا رہنا میں نے آپ کے ساتھ، آپ بہت برے انسان ہیں. وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی تو رزم علی کو غصہ آیا اور کہا، رہنا تو میری جان میرے ساتھ ہی پڑے گا. آج کی رات ہمارے رشتے کی نئی شروعات کی رات ہے. پھر وہ تھوڑا سا اوپر ہوا اور اپنی شرٹ اتار دی. اگر وہاں نہیں تو یہاں سے ہی. نہیں، وہ چلانے کو تھی جب رزم نے اس کے لبوں پر جھک کر اس کی آواز کو دبا لیا
اور پھر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس نے بیڈ سے لگائے اور وہ اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں بری طرح الجھانے لگا۔ ماہی کو اس کے ارادے بھانپ کر روح فنا ہوئی تھی۔ وہ بری طرح تڑپی مگر ایک گرفت تھی شیر کی جسے توڑنا ماہی کے بس میں نہیں تھا۔ پھر بھی وہ اپنا پورا زور لگا کر تھوڑا بہت اسے پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوئی، اور پھر وہ تیزی سے اٹھنے والی تھی جب رزم نے اسے بازو سے پکڑ کر پھر سے اپنے سامنے گرایا اور اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس کے کندھے سے شرٹ ہٹا کر اپنے لب اس کے کندھے پر رکھے تو وہ سسک پڑی، اور بے بسی کا یہ احساس ہی رزم علی کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ اسی لیے اچانک ہوش کھو کر اس کا سر ایک جانب ڈھلکا اور وہ اس کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس کے بے ہوش ہونے پر رزم علی کو بھی ہوش آیا اور بولا، شٹ یار، کیا ہو گیا ماروخ، سارا موڈ خراب کر دیا میرا، اف، کب سمجھو گی مجھے یار، تم کب برداشت کرو گی میری شدتیں، میری محبت کو، میری دیوانگی کو، کب اپناؤ گی مجھے تم ماروخ؟ وہ سخت غصے میں تھا۔ پھر اس پر سے اٹھا اور اپنی ہڈی اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دوسری جانب یش بھی اس دشمن جان کی کھڑکی تک آیا تھا مگر اب اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کی۔ کافی دیر یوں ہی بیلکونی میں کھڑکی کے پیچھے چھوٹے سے دروازے سے ٹیک لگا کر وہ کھڑا رہا، اور پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ شٹ، وہ ایک مرتبہ پھر یہ کیا کرنے چلا تھا؟ وہ تو اس وقت عدت میں تھی اور اس کا پردہ توڑ کر پھر اسے اذیت دیتا، وہ کیا سمجھتی؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کنپٹیاں مس لی اور خود کو ریلیکس کیا اور شادی تک صبر کرنے کا تہیہ کرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زری جو کہ بیڈ پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں تھی، اور مری سے واپسی پر آج تک کوئی ایسا دن نہیں تھا جب وہ گئے رات تک بیٹھ کر یش کا انتظار نہیں کرتی تھی۔ آج تو دن کی بات یاد آئی تو دل اتنا زور کا دھڑکا کہ خود کے کانوں میں دھمک سنائی دی۔ منال آپی اس کے پاس آئی تھی اور لمبی سی تمہید باندھ کر اسے یشار خان کے رشتے کے لیے پوچھا تھا، تو اس نے حیرت سے ایک مرتبہ منال آپی کو دیکھا۔ کیا دل کی مرادیں یوں بھی پوری ہوتی تھیں؟ کیا یوں بھی بنا کہے جولی میں دنیا بھر کی خوشیاں سمٹ آتی تھی؟ اسے سمجھ نہ آئی کہ یہ اس کی محبت کی شدت تھی کہ یش کی جو یوں سب کچھ آسانی سے ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں، یہ یش کی محبت کی شدت تھی جو اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی، کیونکہ یہ اس کا یقین نہیں ایمان تھا کہ تاشی صرف اس کی ہے، صرف اس کی۔ اور پھر وہ بولی تو صرف اتنا کہ آپی، جو بابا اور آپ لوگ میرے لیے فیصلہ کریں مجھے وہی منظور ہے۔ منال بھی خوشی خوشی اس کا ماتھا چوم کر باہر چلی گئی، اور اس کا دل کم بخت تھا کہ سنبھل رہا تھا۔ وہ اپنے خیالوں سے اچانک نکل کر بے تحاشا چونکی تھی، کیونکہ اسے ایک جانا پہچانا سا احساس ہوا تھا، اور اسے ایک جانی پہچانی خوشبو بھی محسوس ہوئی تھی جو کھلی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اس نے اسے پکارا، یش! پھر وہ تیزی سے بیڈ سے اتری اور کھڑکی کی جانب بھاگی۔ دروازہ کھول کر دیوانہ وار بیلکونی میں دیکھا، مگر خوشبو تو تھی، وہ دشمن جان خود کہیں نہیں تھا۔ اف یش، الو کے پٹھے، کہاں گئے تم؟ شدید غصے میں اچانک گالی دے کر خود ہی بری طرح اس نے اپنے دانتوں سے لب دبائے اور ہنستی چلی گئی۔ کتنی شدید خواہش اٹھی تھی اس کے دل میں کہ ایک جھلک اس کی دیکھ لے، مگر وہ ظالم بنا ملے جا چکا تھا، اور ستم تو یہ تھا کہ اس ستم گر کی تصویر بھی نہیں تھی اس کے پاس۔ 8 سال وہ تڑپا تھا اور اب تاشی میڈم کی باری تھی تڑپنے کی۔ اور پھر یہ سوچ کر وہ پھر دوہری ہوئی کہ اگر وہ اس کے سامنے آتا تو شرم سے مر ہی جاتی۔ وہ واپس اندر آئی اور اپنی کیفیت پر ہنستی چلی گئی۔ بھلا کوئی آدھی رات کو اس کی حرکتیں یہ ملاحظہ کرتا تو بلا شبہ اسے پاگل ہی سمجھ لیتا۔ دیکھنا یش، میں کیسے بدلے لیتی ہوں آپ سے، جتنا آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں نا، نہ میں بولوں گی نہ سامنے آؤں گی، پھر تڑپنا آپ بھی۔ وہ آگے کے پلان بنا رہی تھی، پر یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا یش صرف اس کی وجہ سے، اس کے گلٹ کی وجہ سے اپنی تاشی سے دور تھا۔ یہ سوچ کر اسے یش پر اور بھی ٹوٹ کر پیار آیا۔ پھر وہ اٹھی اور احتیاط سے اپنی الماری کھولی اور اس میں سے وہ بلیک ہوڈی جو یش نے اس کے زخمی بازو پر باندھی تھی کسی قیمتی متاع کی طرح اٹھائی، جسے ہاسپٹل سے وہ سب سے چھپا کر اپنے ساتھ لائی تھی اور جس میں سے یش کی خوشبو آتی تھی۔ وہ واش روم گئی اور جب باہر نکلی تو اپنی شرٹ کے بجائے اس نے وہ ہوڈی پہن رکھی تھی۔ آئینے کے سامنے آئی تو ہوڈی بے تحاشا کھلی تھی اسے۔ بھلا کہاں وہ لمبا چوڑا مضبوط چٹانی جسم والا اور کہاں وہ نازک سی گڑیا۔ اس ہوڈی میں تو 2 تاشیاں اور سما سکتی تھی۔ یہ پہن کر یش کا لمس ایک مرتبہ پھر خود پر اسے محسوس ہوا تو خود سے ہی بے تحاشا شرم محسوس ہوئی اس سے،
اس کا چہرہ تو بالکل گلنار ہو گیا۔ پھر وہ بیڈ تک آئی اور لیٹ گئی اس پر۔ اگر یش مجھے یہ سب کرتے دیکھ لے تو میں تو شرم سے مر ہی جاؤں اس کے سامنے۔ وہ گھبرا کر سختی سے آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ 2 ماہ ہو چکے تھے اس کی عدت کو۔ وہ ماہی کے ساتھ مکمل پردے میں کالج جا رہی تھی۔ اس دوران وہ یش کو ڈھونڈتی رہی کہ کہیں اسے اپنی راہوں میں وہ نظر آئے، مگر وہ کہیں بھی نظر نہ آتا۔ اس نے تو پتہ نہیں ماؤنٹ ایورسٹ ہی اپنے دل پر رکھ لیا تھا جو یوں اپنی ہی زندگی سے کترا رہا تھا۔ ماہی بھی اب بے فکر تھی کیونکہ رزم علی دوبارہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ شاید ناراض تھا اس سے، پر اسے پرواہ نہیں تھی۔ بھلا ایک گھنڈے موالی بگڑے ہوئے رئیس زادے کی ناراضگی کی کون پرواہ کرتا؟ آج صبح سے نازیہ بیگم کی طبیعت بھی بہت خراب تھی، اس لیے تاشین کے پاس ہی تھی۔ ماہی کالج آئی تھی اور اب واپس گاڑی کی جانب آ رہی تھی جب ایک وین اس کے پاس آ کر رکی اور اسے وین میں کھینچ لیا گیا، اور پھر اس کے منہ پر ایک رومال رکھا تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ رزم علی کا فون بجا اور اس نے کال اٹینڈ کی۔ یس سر، میم کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے۔ واٹ؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اور تم کیا سوئے ہوئے تھے؟ اس کی سیکیورٹی کے لیے تم تھے وہاں، جھک مارے تو تم۔ رزم علی غصے سے بولا اور یہ کہتا ہوا تیزی سے سیکرٹ فلیٹ کے کمرے سے باہر نکلا۔ I'm sorry سر، وہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ سر I'm really sorry۔ ہمارے گارڈ بھی غائب ہے سر۔ You shut up۔ گاڑی کا نمبر نوٹ کیا تم نے؟ یس سر، ہم فالو کر رہے ہیں چھپ کے۔ اوکے گڈ، میرے اگلے آرڈرز کا ویٹ کرو۔ پھر اس نے فون رکھا اور دھاڑ سے یشار کے کمرے میں داخل ہوا۔ یشار، ماہی کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی یشار بھی الماری کی جانب لپکا اور اپنی ہاکی ہوڈی میں چھپائی اور گنز وغیرہ کپڑوں میں چھپا کر وہ فوراً باہر بھاگے۔ گاڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ رزم علی، کوئی مین لیڈ؟ ہاں، میں نے ماہی کے بریسلٹ میں سیکرٹ لوکیشن ٹریکر ڈالا تھا، لوکیشن ٹریس ہو رہی ہے۔ اس نے فون نکال کر دیکھا۔ گاڑی میں جان لیوا خاموشی تھی اور رزم علی کو اپنی سانسیں سینے میں الجھتی محسوس ہو رہی تھی۔ ماہی جب ہوش میں آئی تو اس نے دعا مانگی کہ کاش اسے کبھی ہوش آتا ہی نہ، ہوش میں آنے سے پہلے ہی وہ موت آ جاتی اسے۔ وہ حجاب اور چادر کے بغیر ان 4 درندوں کے قدموں میں پڑی تھی۔ وہ اٹھ کر فوراً سہم کر پیچھے گھٹنے کو تھی جب ایک آدمی نے اسے بالوں سے کھینچا اور بولا، جو پوچھ رہے ہیں سچ سچ بولنا، ٹائم نہیں تیرے پاس، جیسے جیسے جھوٹ بولے گی تیرے جسم سے کپڑے نوچتے جائیں گے ہم۔ اب بتا کہاں ہے میڈم؟ تجھے ساتھ لے کر گئی تھی نا؟ ہمیں تیری ڈیٹیل بتا دی تھی اس نے، تب سے غائب ہے میڈم بھی اور ہمارے آدمی بھی۔ اور تیرا اس ہاکی والے اور دوسرے فوجی سے کیا تعلق ہے؟ بتا جلدی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے چھوڑ دو۔ اب اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی جب ان 4 نے جلتی ہوئی سگریٹ سے اس کا کندھا اور بازو جلا ڈالے۔ اس کی دل خراش چیخیں پوری کوٹھی میں گونج اٹھی تھی، اور ان میں سے ایک درندہ اٹھا اور اپنی بیلٹ نکال کر ماہی کو بیلٹ سے مارنے لگا۔ وہ چیختی رہی کہ اسے کچھ نہیں معلوم، وہ چلاتی رہی مگر اس جانور کو رحم نہ آیا اور اس نے اسے بیلٹ سے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ بیلٹ اس کے منہ پر بھی لگا اور اس کا ہونٹ پھٹا اور چہرہ خون سے نہا گیا تھا۔ اتنی سیکیورٹی ہے تیری، یو بچ، اور کہتی ہے کہ تجھے کچھ پتہ نہیں۔ اتنی مشکل سے تجھے اٹھایا ہے آج، یقیناً وہ تیرے پیچھے ہی ہوں گے۔ جلدی سے بول کہاں ہے میڈم؟ ماہی بے تحاشا رو رہی تھی جب اس جانور نے اسے بالوں سے گھسیٹ کر اس کا رخ ایک جانب کیا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر ماروخ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ پڑی تھی کہ ایک آدمی کو الٹا لٹکا کر وہاں اس کی گردن کاٹی گئی تھی اور نیچے رکھی بالٹی خون سے بھر رہی تھی۔ یہ دیکھ، یہ تیرا سیکیورٹی گارڈ تھا، تیرے یاروں کا بھی یہی حال کرنے والے ہیں ہم۔ بہت شوق ہے نا انہیں دوسروں کو خون میں نہلانے کا، چل آج ان کی معشوقہ کو خون میں نہلاتے ہیں اسی کے گارڈ کے۔ ہاں 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 ہاں، مکروہ کہے تھے جو چاروں اور گونج رہے تھے۔ وہ نہیں کی کہتی چیختی چلاتی رہی جب ایک ساڑ نما آدمی نے وہ خون کی بالٹی لا کر اس پر انڈیل دی۔ وہ اس سے سچ اگلوانے کے لیے جسمانی اور ذہنی ٹارچر کر رہے تھے اسے، اور وہ ذہنی اور جسمانی طور پر زخموں سے چور ہو کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ لگا اسے وہ خاص ڈرگ کا انجیکشن، ذرا بیبی کو ہم بھی تو چیک کر دیکھیں کہ کیا خاص بات ہے اس میں جو اس کے عاشق یوں حفاظت کرتے ہیں اس کی۔ ان میں سے ایک نے ماہی کو انجیکشن لگایا اور لے جا کر کمرے میں پھینک دیا اور روم لاک کر دیا۔ ماہی کو تو اپنی سانسیں گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کا نازک جسم اس
طاقتور ڈرپ کو سہ نہیں پا رہا تھا، اس لیے اس کی سانسیں اکھڑتی ہی چلی گئیں۔ باہر وہ جانور مکروہ کہکہے لگاتے شیطانی عزائم لیے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے جب ایک آندھی اور ایک طوفان اندر داخل ہوا، اور پھر اس عمارت میں سب کچھ تہس نہس کر دیا ان لوگوں نے، اور ان حیوانوں کو عبرتناک اور دردناک موت تھی۔ ایک آندھی آئی تھی جس نے ہر طرف خون ہی خون بکھیر دیا تھا۔ یش کی ہاکی اور رزم علی کے پسٹل دشمنوں کے بخیے ادھیڑ رہے تھے۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور دونوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ چاروں جانور بھی ایک مرتبہ تو اپنے سانڈ جیسے کتوں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، اور پھر وہ پچھلے دروازے کی جانب بھاگے، مگر یشار نے انہیں بھاگنے کہاں دیا۔ پتہ تھا کہ فرید جلد ہی ان کی گردن دبوچ کر ٹارچر سے لے جائے گا۔ وہ پوری عمارت میں گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے جب ایک جانب سے اچانک فائرنگ ہوئی۔ رزم نیچے جھکو! یش چلائے تو رزم بجلی کی رفتار سے جھکا اور سامنے کھڑے ایک دیو ہیکل گنڈے کی گولی اس کے بازو کو چھو کر نکلی، مگر اسے اس وقت اپنی ہرگز پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو دیوانوں کی طرح آگے بڑھ رہا تھا اور ماہی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے تو بس اس نازک سی جان کی فکر تھی جو حیوانوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ یش نے ہاکی سے اس سانڈ کے دماغ کا نشانہ لیا اور ماتھے پر پڑنے والی کیلوں والی ہاکی سے اس کا بھیجا باہر آ گیا۔ یش کے سر پر خون سوار تھا اور وہ راستے میں آنے والے ہر سانڈ کا جسم ادھیڑتا جا رہا تھا۔ اتنے میں فائر ہوا تو یش تیزی سے جھکا اور وہ طوفان بنے اس پوری عمارت میں خون کی ندی بہا رہے تھے۔ رزم میں ان سب کو دیکھتا ہوں، تم ماہی کو ڈھونڈو، یش چلا کر بولا تو رزم پسٹل لے کر آگے بڑھا۔ ایک ہی کمرہ تھا جو بند تھا، باقی سب انہوں نے چیک کر لیا تھا۔ رزم نے دھاڑ سے پاؤں مار کر دروازہ توڑا تھا اور سامنے کا منظر روح فرسا تھا۔ رزم کی جان لبوں پر آئی تھی کیونکہ وہاں ماہی ادھ مری حالت میں خون سے لت پت فرش پر گری تھی۔ اس کے چہرے پر زخم کے نشان تھے، یوں لگتا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے مل کر اس کا جسم ادھیڑ دیا تھا۔ رزم علی کی جیسے روح کھینچی تھی کسی نے جسم سے۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور اس مردہ سے جسم کو بازو میں بھرا۔ ماروخ پلیز آنکھیں کھولو، ماروخ! وہ حلق کے بل چلانے لگا اور اتنے میں یش بھی ان کتوں سے نمٹ کر رزم علی کے پاس آ چکا تھا۔ رزم کے بازو میں ماہی کا ادھڑا ہوا وجود دیکھ کر وہ بھی نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ رزم علی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور بول رہا تھا، دیکھو یش، میں دوبارہ حفاظت نہ کر سکا اس کی، ایک مرتبہ پھر ہار گیا میں یار، یہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی تو میں جی کر کیا کروں گا یش، مجھے بھی گولی مار دو یش، میں مر جانا چاہتا ہوں۔ مگر یش نے آگے بڑھ کر ماہی کو چیک کیا اور کہا، رزم چھوڑو اسے، ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ اس نے رزم کے بازو میں بھینچے اس کے نیم وجود کو اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کی تو بولا، نہیں، میں کہیں نہیں جانے دوں گا اسے، ہاسپٹل تو بالکل نہیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر کچھ گھنٹوں میں باہر آ کر بولیں گے، آئی ایم سوری، ہم آپ کے پیشنٹ کو نہیں بچا سکے۔ تب میں کیا کروں گا یش، بتاؤ مجھے یش، پھر میرا کیا ہوگا؟ رزم علی کی سرخ آنکھوں سے آنسو تیزی سے رواں تھے اور وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی یشار نے زبردستی اس کے بازو کھول کر ماہی کے ڈھلکے وجود کو اٹھایا اور باہر کی جانب لپکا۔ ہاسپٹل میں رزم علی سر جھکائے بیٹھا دور کہیں اپنے ماضی میں کھویا ہوا تھا۔ لندن میں ماں باپ کے گزرنے کے بعد دنیا میں ایک واحد رشتہ بچا تھا، اس کی اکلوتی خالہ بلقیس بیگم اور ان کی پاگل بیٹی رانیہ، جو اسے محبت کرتی تھی، بے تحاشا اور بے حد محبت۔ وہ مختلف طریقوں سے رزم کی ناک میں دم کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں اس گھر میں زندگی ہونے کا احساس دلاتی تھی، زندہ دل اور بے حد شوق۔ جب رزم علی نے فورس جوائن کی تو سب سے زیادہ مخالفت اسی نے کی تھی، مگر رزم نے اس کی ایک نہ سنی اور بلقیس بیگم کے اصرار پر اس نے رانیہ سے نکاح کر لیا۔ رانیہ کی محبت نے اسے اس کی جانب متوجہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک مشن کے دوران اس نے اور یشار نے دشمنی کی کمر توڑ دی جو پاکستان اور لندن میں ڈرگ ڈیلنگ کا کالا دھندا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک دشمن بھاگ نکلا اور اس نے کسی طرح رزم علی کا چہرہ دیکھ لیا تھا، پھر اسی طرح اس نے دشمنی نکالی کہ اس کے خاندان پر وار کیا، یعنی وہ رانیہ کو اغوا کر کے لے گیا۔ 2-3 ٹیپس اس نے رزم علی کو بھیجی تھی جن میں رانیہ کو کچھ درندے وحشی پن سے نوچ رہے تھے اور اس سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی اور اس کی وہ دلدوز دردناک چیخیں آج بھی رزم علی کے کانوں میں گونجتی تھی۔ پھر جب وہ رانیہ تک پہنچ گئے تو انہیں اس کی لاش ہی ملی۔ اس کی موت پر رزم علی ٹوٹ سا گیا تھا۔
اس کی خالہ رانی کے صدمے میں اسے ذمہ دار سمجھتی رہی اور اسے کوستی رہی. بعد میں معافی بھی مانگی، مگر رزم کے دل میں ایک پھانس سی تھی جو ہمیشہ کے لیے اٹک گئی تھی. ایک غم تھا جو اسے چین لینے نہیں دیتا تھا، اور اب تو وہ لڑکی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی جس سے اس نے عشق کیا تھا، دیوانوں کی حدوں کو چھو کر عشق کیا تھا. وہ کب اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگی اسے پتہ ہی نہ چلا. لہو ٹپکاتے چہرے اور آنکھوں کے ساتھ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا. جبھی یشار اس کے قریب آیا اور کہا، ڈونٹ وری یار، وہ خطرے سے باہر ہے. اس کی باڈی میں ڈرگز انجیکٹ کی گئی تھی. رزم علی نے بے یقینی سے یش کو دیکھا اور کہا، تم یش جھوٹ بول رہے ہو نا؟ تم مجھے بہلا رہے ہو. یقیناً اسے کچھ ہو گیا ہے نا؟ وہ بلڈ اور اس کی وہ حالت. رزم میرے بھائی، وہ بالکل ٹھیک ہے، یقین کرو میرا. وہ بلڈ ہمارے باڈی گارڈ کا تھا. وہ بلڈ اس کے اوپر گرا کر اسے بس مینٹلی ٹارچر کیا گیا ہے. اس کی کوئی سیریس انجری نہیں. اس کی باڈی پر ہیلمٹ، بیلٹ اور سگریٹ کے جلے نشان ہیں. کوئی اور نقصان ہونے سے پہلے ہی ہم پہنچ گئے تھے. ساری رپورٹس میں دیکھ چکا ہوں. اس کی بات سن کر رزم علی نے بے دردی سے لب کچلے تھے. یش، جن لوگوں نے میری رخ پر ہاتھ اٹھائے مجھے وہ زندہ چاہیے. اٹس اوکے یار، وہ آلریڈی ٹارچر سیل میں پہنچ چکے ہیں. تم گھر چلو، انہیں بعد میں دیکھنا، پہلے ماہی پر تم توجہ دو. میں نے گھر میں شمس لالا کو بتا دیا ہے، انہوں نے عابد انکل کو بھی مطمئن کر دیا ہوگا. تقریباً 6 گھنٹے کے بعد مارخ نے آہستگی سے آنکھیں کھولی تھی. وہ ابھی بھی بے ہوشی کے عالم میں تھی، پر سامنے کا منظر اتنا حیران کن تھا کہ اس کے لیے بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کا ذہن جاگ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا. اس وقت وہ دونوں فل یونیفارم میں کمرے میں بیڈ کے پاس کھڑے تھے. جبھی چند پولیس آفیسرز کمرے میں آئے اور انہیں سیلیوٹ کیا. ان کے پیچھے چند سیکیورٹی فورس کے اہلکار تھے. انہوں نے بھی آ کر سیلیوٹ کیا اور آج کی مکمل بریفنگ دینے لگے. یہ CMH ہاسپٹل تھا جہاں اکثریت سیکیورٹی فورسز کے یونیفارم میں تھی. وہ لوگ جا چکے تھے اور اب رزم اور یشار اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے. اب اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی. اسے ایک شرمندگی سی تھی کیونکہ ساری باتیں وہ سن چکی تھی. قوم کے اتنے جاں باز سپاہی اور مرد مجاہد کو پتہ نہیں وہ کیا کیا بولتی آئی تھی اور کتنا ہی حد تک امیز رویہ اپنائے رکھا تھا اس نے. اس کی آنکھوں میں تو کب سے محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر وہ دیکھ چکی تھی، مگر بری طرح نظر انداز کر جاتی تھی. اور اب بھی اپنی نادانیوں اور بے وقوفیوں پر اس کے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے جسے رزم نے تڑپ کر دیکھا اور پکارا، رخ، آنکھیں کھولو پلیز، تم ٹھیک ہو نا؟ مگر وہ آنکھیں بند کی یوں ہی احساس جرم سے نڈال لیٹی رہی. یشار سے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور کہا، ریلیکس رزم، وہ ٹھیک ہے، ابھی ڈرگس کے زیر اثر ہے، بے ہوشی تھوڑی بہت تو ہوگی. کیا تم نے ڈسچارج پیپر بنوا لی ہیں؟ اور ہاں، اب تم خود گھر میں خیال رکھنا، میں ذرا ہیڈ کوارٹرز کو بریفنگ دے کر آتا ہوں، فلیٹ جا رہا ہوں. یہ کہہ کر یش وہاں سے نکلتا چلا گیا. وہ اسے عابد حسین کے گھر لے جانے کے بجائے این مینشن لایا تھا. منال اس کی جانب تڑپ کر بڑھی، پر اس نے شمس کو اشارہ کیا تو شمس نے منال کا بازو پکڑ کر اسے روکا ہوا تھا. رزم علی جانتا تھا کہ اس کی رخ ابھی مینٹلی ڈسٹرب ہوگی، اس لیے رونا دھونا مچانے کے بجائے بس وہ اسے سکون دینا چاہتا تھا. اپنی باہوں میں بھرے اس کے نرم و نازک زخمی وجود کو بیڈ پر اس نے لٹایا تو وہ بے ہوشی کے عالم میں تھی، پر ذہن اس کا پوری طرح جاگ رہا تھا. اس کی جانی پہچانی خوشبو اپنے بہت قریب محسوس کر کے ماہی کو تحفظ کا گہرا احساس ہوا تھا. کچھ دیر بعد وہ اس کے قریب آیا، اس کے پاس بیٹھا اور کندھے سے ذرا سی شرٹ ہٹا کر جلے ہوئے نشان پر آئرمنٹ لگائی اور پھر بازو پر لگائی. ماہی نے آہستگی سے آنکھیں کھولی تو وہ بولا، رخ، تم ٹھیک ہو نا؟ پلیز مجھے بتاؤ. وہ پھر اس پر جھکا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. رزم نے لب دانتوں تلے کچلے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس قدر ٹارچر پر اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی زخمی ہو چکی ہے، مگر وہ اپنی زندگی کو زندگی کی جانب کھینچ لائے گا. اس نے دل میں فیصلہ کیا اور اس کے سر پر بوسہ لیتا بالوں میں دھیمے سے ہاتھ پھیرنے لگا تو وہ آہستہ سے پرسکون ہو کر پھر سے سو گئی. آدھی رات کا وقت تھا اور رزم اس کے پاس نیم دراز تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی. جب کچھ اسے غیر معمولی پن کا احساس ہوا تو اس نے فوراً آنکھیں کھولی. اپنے پہلو پر نظر پڑی تو وہ چونک گیا کہ وہ پسینے میں بھیگی شرٹ
پسینے میں بھیگی شیٹ مٹھیوں میں جکڑے اپنا سر بار بار تکیے پر پٹک رہی تھی اور کچھ بول رہی تھی۔ مت مارو مجھے پلیز، کچھ نہیں جانتی، چھوڑو مجھے، جانے دو۔ اور اب وہ زور زور سے چلانے لگی جبھی رزم اس پر جھکا اور بولا، رخ اٹھو۔ وہ اسے اس بھیانک خواب سے جگانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی نازک سی جان جھنجھوڑ ڈالی۔ ماروخ نے آنکھیں کھولی اور خود پر اسے جھکے پائے تو اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اس کی اس حرکت پر رزم علی کو حیرت ہوئی، مگر وہ اس کی پیٹھ سے ہلاتا اسے ریلیکس کرتا گیا اور کہا، سو جاؤ میری جان، تمہاری جانب بڑھنے والے ہاتھوں کو کاٹ کر پھینک دوں گا میں، اور اب کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ وہ یوں ہی اسے خود میں سمائے اسے تحفظ کا احساس دلاتا رہا۔ جلد ہی وہ پھر ریلیکس ہوتی اس کے چوڑے سینے میں منہ دیے سو چکی تھی۔ اور اب وہ ٹارچر سیل میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بڑے اطمینان سے بیٹھا ان 4 درندوں کو گھور رہا تھا جنہوں نے اس کی رخ کو چھونے اور اسے اتنا ٹارچر کرنے کی جرت کی تھی، جبکہ اس کا یہ رویہ اور لہو ٹپکاتی آنکھیں سامنے والے کا سکون برباد کر رہی تھی۔ رزم کے پیچھے ہی یش اپنی ہڈی میں ہاتھ دیے سکون سے کھڑا تھا، اور ان کا یہ اطمینان اور سکون تو دشمنوں کی نیندیں حرام کر دیتا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ، اس بیلٹ سے کس نے مارا تھا؟ تو باقی 3 کی نجات ممکن ہے، مجھ سے شاید۔ رزم علی کا سرسراتا لہجہ تھا۔ ان میں سے 3 کی بے اختیار نظر ایک طرف گئی تو رزم علی کو اپنا مجرم سامنے ہی مل گیا۔ اس نے یش کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو یش نے بٹن پریس کر کے اپنی ہاکی رزم کو تھما دی۔ اب تو ان سب کے پسینے چھوٹ چکے تھے، مگر رزم اس بیلٹ والے کو نشانے پر رکھ کر ادھیڑ کر رکھ رہا تھا۔ اس کی چیخیں ٹارچر سیل کے ساؤنڈ پروف دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ باقی تینوں میں ڈر کے مارے ہولناک یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب یش نے آگے بڑھ کر ان تینوں کی سگریٹ والی انگلیاں کٹر سے الگ کر دی تو وہ بھی خوف سے چنگاڑنے لگے۔ بزدلو، مرد ایسے مقابلہ کرتے ہیں، تمہیں ہماری عزت پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ رزم علی کے پے درد پہ وار سے 4 بزدل بے ہوش ہو چکے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ تینوں پر خونخوار نظریں ڈالتے باہر نکل آئے تھے۔